السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کائنڈلی کنفرم کیجیے گا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ اوکے لیٹ اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسٹ ویلکم ایوری ون، موسٹ ویلکم ٹو یو سر۔ اس سے پہلے کہ ہم سیشن کی جانب بڑھیں، ہمارے ساتھ کچھ نئے اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ان کو پاکستان مینٹور کمیونٹی کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا جائے۔ پاکستان مینٹور کمیونٹی ملک پاکستان کے تیزی سے ابھرتے ہوئے لیڈرز، موٹیویشنل پبلک اسپیکرز اور ٹرینرز پر مشتمل ایک مکمل ٹیم ہے۔ پاکستان مینٹور کمیونٹی کا بنیادی مقصد نوجوانان پاکستان میں قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ کمیونٹی کا مشن ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان بہترین رہنما بنے۔ اس کا مقصد نوجوانوں میں ان مہارتوں کو پیدا کرنا ہے جو ایک لیڈر میں ہونا ضروری ہیں۔ یہ کمیونٹی ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے ایک بہترین ٹیم کے ذریعے مختلف سکلز پر مشتمل لیکچرز اور ٹریننگ سیشنز کا انعقاد کرواتی ہے، جس میں کمیونیکیشن سکلز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریئر کونسلنگ، لیڈرشپ سکلز، پبلک اسپیکنگ سکلز، کانفیڈنس بلڈنگ اینڈ پریزنٹیشن سکلز ہیں۔ پاکستان مینٹور کمیونٹی نے کئی ایسے سیشنز کا انعقاد کیا ہے جس میں کیریئر کونسلنگ کا سیشن، پبلک اسپیکنگ، کانفیڈنس بلڈنگ اینڈ سافٹ سکلز پر مشتمل کئی سیشنز ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے ان بچوں کے بارے میں جن کے پیرنٹس کسی نہ کسی وجہ سے سیپریٹ ہو گئے، ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ ایسی صورتحال بہت نازک ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ سوچیں کہ اس وقت بچہ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آپ کبھی اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ وہ جو والدین کو ایک سمجھتا تھا، اب وہ دو حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ اس بچے کے ذہن میں فیملی کا کوئی تصور، کوئی کنسیپٹ نہیں آتا، اور کیونکہ اس کی جو فیملی تھی وہ تو بکھر چکی ہے، وہ تو ٹوٹ چکی ہے۔ As we all know, divorce rate is increasing day by day. Similar to global trends, divorce rate is increasing gradually in Pakistan too. In Punjab, Pakistan, in 2014, Hula cases registered were 16,942. That rose to 18,901 cases in 2016. And in 2019, in Karachi, 11,143 cases filed. In 2020 first quarter, 3,800 cases filed. 1.5 year proceeding to June 2020 cases filed were 14,942. So as you can see, it's a very big number. It's a major problem for all of us, and it's increasing day by day. We must address this issue, and we can do it together. Our today's speaker is Sir Syed Sibghatullah, who is coordinator on Pakistan Television and RJ on FM radio. Without wasting time, I must say most welcome to you, sir, and once again most welcome to all of you. Thank you so much for joining. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ شکر اس ذات والا صفات کا کہ جس نے شعور کی طاقت، قوت گویائی اور دیدہ و بینائی بخشی۔ السلام مقصود کائنات اور سلام بخدمت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کروڑ ہے احسان اس مالک کل کا کہ جس نے بنایا اس زمین کو بھی، آسمان کو بھی، ہواؤں کو بھی، فضاؤں کو بھی، لیل و نہار کو، شجر اشجار کو، تخت الثری کو، عرش اولیٰ کو، نباتات کو، جمادات کو، جنات کو، انسانوں کو، پروانوں کو، دیوانوں کو، مستانوں کو، پاتال کی پستیوں کو، صحرا کی ہستیوں کو، چندہ کی چاندنی کو، پربتوں کے جوبن کو، صحراؤں کی وسعتوں کو، دلوں کی کہانیوں کو، فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خاطر اور عبادت حمد و ثنا انتہائی مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر سے پاکستان مینٹور کمیونٹی کی، جن کے ساتھ رشتہ ہے دل کا بھی اور سوچوں کا، محبتوں کا، پیار کا، اور بہت سے چہرے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ نئے بھی ہوں گے اور بہت سے وہ ہوں گے جو پرانے ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ وعلیکم السلام زاہدہ، اینڈ باقی سب کو بھی وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ بس مجھے وہ چہرے اپنا بتا دیں جو پہلے مجھے سن چکے ہیں۔ If I am not wrong تو ہمیرا ہے، یہ پہلے کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے علاوہ مجھے بس ایک دفعہ بتا دیں، پھر اس کے بعد میں سیشن کا آغاز کروں گا۔ جو پہلے پاکستان مینٹور کمیونٹی کا جو 15 روز کا سیشن تھا، جو اس کا پارٹیسپینٹس تھے، وہ میں ہو گئی، یہاں پہ ہمیرا ہیں غالباً، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا
ٹھیک ہے چلو بچوں اب آغاز کرتے ہیں اس چیز کا. میں کوشش کروں گا. ٹھیک ہے بلال فاروق بھی یہاں پہ ہیں, رضا بھی یہاں پہ ہیں, حمیرہ بھی یہاں پہ ہیں, دیٹس گڈ. اور جو باقی سلمان, ٹھیک ہے سلمان بشیر ویلکم کہتے ہیں آپ کو, اور حافظہ نگت پہلے سے آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو ویلکم کہوں گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اچھا ساتھ گزرے گا آپ کے ساتھ. رضوانہ نے جی اسما بشیر بہت شکریہ, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بہت شکریہ. چلیں آغاز کرتے ہیں. میرا جو یہ سیشن ہوتا ہے بچوں کو پتہ بھی ہے, اور ویلکم اویس علی ویلکم. چلے آغاز کرتے ہیں اس چیز کا. میرا سیشن ہمیشہ انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے, میں کچھ سیکھتا ہوں کچھ سکھاتا ہوں, مل ملا کے چیزیں چلتی ہیں. تو ایک چیز رضوانہ نے بتا دی کہ یہاں پہ چندرا اینجل ویلکم, یہاں پہ جو ہے اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں دنیا کی طرح ایک کھیل بنتا چلا جا رہا ہے کہ بس شادی ہوئی نہ چلی تو بس ختم کر دو اس چیز کو. لیکن سفر کون کر رہا ہے, کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں, کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں. آئی وش کہ یہاں پہ وہ لوگ بھی ہوں, وعلیکم السلام حمزہ. آئی وش کہ وہ, اچھا ایک چیز میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جب میں کوشچن کروں گا تب آنسر کیجئے گا, ایک تسلسل بنا رہے گا بات کا, تاکہ مجھے بار بار جو ہے پڑھنا نہ پڑے, اور انشاءاللہ جو آپ کے کوشچنز ہوں گے وہ ذہن میں رکھیے گا, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا آنسر کرنے کی. تو میرے دل سے دعا ہے کہ ایسے لوگ بھی یہاں پہ آج مجھے سن رہے ہوں کہ جو واقعی میں سارے فیز سے گزرے ہوں. یہ دعا نہیں ہے, دعا اس سلسلے میں کہ یار ان کو شاید کوئی نہ کوئی سولوشنز مل جائیں. اور میں نے جب اس ٹاپک کا انالیسس کیا بچوں تو مجھے نظر آیا کہ دس از ناٹ اے سنگل ٹاپک, یہ ایک ٹاپک نہیں ہے, اس کے ڈفرینٹ پورشنز ہیں. پہلی چیز بچوں کیا ہے کہ یار یہ جو لفظ شادی ہے, what does it mean, یہ ہے کیا. سیکنڈلی یار کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو لے کے جاتے ہیں اس طرف کہ یار اب سیپریشن کی طرف بڑھنا ہے, یعنی طلاق کی سیپریشن کی نوبت کیوں آتی ہے. اور تیسرا پورشن یہ ہے اس کے اندر کہ اس کے ریزلٹ میں جو آپ کے بچے ہیں وہ خدا نہ خواستہ کہاں پہ کیا کیا سفر کریں گے. اور لاسٹ چیز جو ہے دیٹس دا سولوشن. ٹھیک ہے, سولوشن کیا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ اس ساری اذیت سے, فزیکل مینٹل سائیکولوجیکل اذیت سے گزر رہا ہے تو وہ نکلے گا کیسے اس سے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز بچوں کی شادی ہے کیا یا کیوں. چلو ایک پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کا لے لیتے ہیں. ہمیں پاکستانیوں کو دو ٹائپ کی شادیوں کا پتہ ہے, ایک لو میرج ہے ایک ارینج میرج ہے, تیسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں. اب مجھے یہ بتا دو یہاں پہ یار آپ کے نزدیک زیادہ شادی آج کل کے دور کے حساب سے کامیاب کون سی ہوتی ہے, لو میرج یا ارینج میرج. لکھتے جاؤ میں پڑھتا جاؤں گا. آپ لوگ لکھتے دونوں. اسما بشیر نے کہا دونوں, ٹھیک ہے. پھر ناکامی کی وجہ ارینج میرج, اویس علی شاہ نے کہا, حافظہ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد عبد الفاروق نے کہا ارینج میرج, ٹھیک ہے. ارینج کے ووٹ زیادہ آ رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. ردا نے کہا فورس میرج زیادہ کامیاب ہوتی ہے. اچھا دونوں کہا, کیسر عباس نے کہا, بہت فریحہ اکرم نے کہا ارینج میرج, ٹھیک ہے. ارینج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کی طرف جائیں گے. اچھا بچوں میں ایک سب سے مین مقصد یہاں پہ بتانا چاہوں گا, ایک کوشچن اور کرنا چاہوں گا. یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہے جو میرڈ ہے اور میرا یہ سیشن سن رہا ہو؟ میں ابھی ریسنٹلی, اچھا ویسے علی شاہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ, چلیں یہ اور اچھی بات ہو گئی کہ یار آپ سب کو ایک ہی وے میں ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے سارے سنگل ہیں یار, سنگل یہ آپ نے درد اپنا بیان کیا یا اپنا سٹیٹس بتایا, خیر دیٹس گڈ, اوکے. چلیں اللہ پاک خیر کرے گا. بچوں آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک کو سلیکٹ کر کے, ہاں ماشاء اللہ اسما بشیر, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آپ کے لیے بیسٹ وشز ہے. وعلیکم السلام, یہ جو بھی نام آیا. اچھا تو اللہ پاک آپ کی جو ہے آنے والے اس سفر کو جو ہے خوشیوں مسکراہٹوں سے بھرپور کر دے میری بہن کے. اچھا بچوں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں جس طرف لانا چاہ رہا تھا, اسما بہن نے جو ہے آغاز کر دیا, میں اس لیے یہاں پہ لے کے آیا کہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے, ٹھیک ہے چندہ آپ کے جو چندہ اینجل جو ہے, آپ کا نام بھی کیسا ہے یار, لیتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے, اور پورا نہ لے تو اور زیادہ کانفلکٹ بنتا ہے یہاں پہ. تو خیر میری بہن بھائیو ایک بات اور کہ میں آواز کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے پوائنٹس آف ویو یہاں پہ ساتھ لوں گا. ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی ریزن پہلی یہ ہے کہ آپ میں سے میجورٹی وہ ہو جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہو, یا پھر ابھی ریسنٹلی پاس آؤٹ ہوئے ہوگے. لڑکے جو ہیں وہ جابس دیکھ رہے ہوں گے, اور جو لڑکیاں ان کے پیرنٹس ان کے لیے رشتے دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, جو بھی ہو بچوں, آپ لوگوں نے, لڑکیوں نے عنقریب اور لڑکوں نے کچھ عرصے بعد جو ہے یہ فیز دیکھنا ہے. یہ وہ چیز ہے بچوں, یاد رکھنا کہ جس سے لازمی گزرنا ہے آپ لوگوں نے.
پہلی چیز یاد رکھنا، ایک ٹاپک یہ الگ سے حالانکہ لو میرج ورسز ارینج میرج والا، ایک بار یاد رکھنا، ٹھیک ہے، یہ ٹاپک پورا کا پورا الگ ہے، اس پہ 2-3 سیشنز میرے اور بھی موجود ہیں. میں پہلی چیز جو آپ کو بس بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے. ایک بات یاد رکھنا، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس سے اس کی مرضی پوچھ لیا کرو. مرضی پوچھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یار ایک بندے کا رشتہ ہے لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، اس کا مطلب یہ کہ لڑکی کچھ نہ کچھ جانتی ہو. دوسری چیز، اسلام نے یہ بات بھی اس چیز کا اجازت دی ہے کہ ایک مرتبہ لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے مل کے ایک دوسرے کو جان لیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اسلام جو ہے اپنی رضامندی کا حکم دیتا ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے کہ جہاں پہ شادی سے پہلے لڑکی سے لڑکے سے پسند پوچھی جاتی ہے، وہ اگر ہاں کا اظہار کر دیں شادی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نہ کر دیں تب بھی شادی ہو جاتی ہے. ہمارے بڑے جو ہیں صرف فارمیلٹی پورا کرتے ہیں. تو ایک بار یاد رکھیے گا بچوں، ڈیسیجن یہ آپ کی اپنی زندگی کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی 30-35 دن کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ گرمی کی چھٹیاں اور نانی کے گھر جا کے گزار لیں، واپسی پہ آ کے کہا یار اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا، بور ہوئے ہیں وہاں پہ، نانی نے عجیب عجیب کھانے بنا کے کھلائے ہیں، دادی کی طرف چلے گئے، یار سردیوں کی چھٹیاں گزار کے آ گئے، ویکینڈ ہے تو ماموں کی طرف چلے گئے. یاد رکھنا بچوں، یہ ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک دفعہ قدم رکھ لیا نا اس میں، تو یہ بات یاد رکھنا، ناؤ یو آر باؤنڈ فار یور ہول لائف. ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ڈیسیجن لینا انتہائی سوچ کے لینا. اور میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بچوں یہاں پہ، کہ ہر دفعہ پیرنٹس ٹھیک نہیں ہوتے اور ہر دفعہ غلط بھی نہیں ہوتے. آپ کو اللہ پاک نے شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، تو پہلی چیز یاد رکھنا کہ عقل سے ڈیسیجن لینا. جب بھی فیصلہ ہو، آپ کی عقل، آپ کا دل، آپ کا دماغ، یہ چیزیں آپ کو جواب دینا شروع ہو جائیں گی کہ whether you have to go for it or not. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے ہمارے پاس ایک سوال یہاں پہ تھا کہ یار نوبت کیوں آتی ہے. مجھے فیکٹرز بچوں بتاتے جاؤ جو ذہن میں ہے کہ یار میاں بیوی کی شادی ہو گئی، میں اپنے طور پہ پھر فیکٹر بتاؤں گا. میاں بیوی کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد کلیش کانفلکٹس، اینڈ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے اور بات آ جاتی ہے علیحدگی کی. بالکل نیوٹرل ہو کے، لڑکیوں نے اس لیے نہیں کہ ساری کی ساری بات ساس پہ ڈالنی ہے، اور لڑکوں نے اس لیے نہیں کہ ساری کی ساری بات بیوی پہ ڈالنی ہے. آپ نے نیوٹرل ہو کے سوچنا ہے. ایک ایک پوائنٹ بتاؤ سارے کہ یار کیا ریزنز ہیں کہ جس کی بیس پہ کانفلکٹس آتے ہیں اور بات سیپریشن پہ پہنچتی ہے. مختلف ملٹیپل کازز ہیں، مجھے پلیز بتانا شروع کرو. دوسروں کو اپنی پرسنل لائف میں انٹر کرنا، اسما نے اچھا کہا، نفسہ نے کہا ایگو، بہت اچھی بات ہے. اور گھر کے غموں سے، اچھا مسکنسپشن کہا ویسلی نے، ٹھیک ہے. اور عمیرہ نے کہا کاموں کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. اور ایگو، فروا خان نے کہا ڈفرینٹ تھنکنگ لیول کہا، ربت بی بی نے، ردا نے کہا تھرڈ پرسن انٹرفیرنس اچھی بات ہے. اور لیس کمپرومائز لیول بہت اچھی بات ہے، کیسر عباس نے کہا. ٹھیک ہے بچوں، میں آپ لوگوں کو آنسر دیتا ہوں. میں آپ کو کچھ کیٹیگریز بتاؤں گا. وٹ آر دا ریزنس. میں آپ کو اگین جنریشن گیپ، ٹھیک ہے، میں سیپریشن کی بات کر رہا ہوں. عصمت بی بی دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا بچوں کہ اگر لازمی نہیں ہے کہ لو میرج ناکام ہو، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ارینج میرج جو ہے وہ کامیاب ہو. آپ کی لو میرج کی جگہ میں انڈرسٹینڈنگ میرج کا لفظ یوز کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ریزنیبل بھی اپروپریٹ بھی لگتا ہے. دیکھیں ریزنیبل آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے، جب آپ لوگ بات کر رہے ہو نا، بالکل بالکل ایسا ہے، جب آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ ہے، جانتے ہیں لڑکی لڑکا. ایک بات یاد رکھیے گا، باہر کی زندگی بڑی ڈیفرنٹ ہے. آپ باہر جب لڑکا بات کرے گا لڑکی سے بڑا لینینٹ ہو کے بات کرے گا. لڑکی کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ مجھے روٹی بنانی نہیں آتی، کبھی بھی نہیں بتائے گی میں گھر کے کام نہیں کرتی، یا کہہ دے گی میں بڑی لاڈلی ہوں. لڑکا بڑے دعوے کر لے گا. ایک بات یاد رکھنا کہ بلند و بانگ دعوے کرنے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان پہ یقین رکھنا ہے. پہلی چیز کیا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ یا لو میرج میں، یار ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری زندگی جنت بن جائے گی. انسان خطا کا پتلا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرنا جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لو. اور یہ جو سفر میری شعور میں آیا، یہ وہ سفر ہے بچوں کی جو پہلے دور میں ہوتا تھا. کتنے کتنے گھنٹے، کتنے عرصے، کتنے دن اکٹھا چلنا پڑتا تھا. اس دوران آپ کھاتے اکٹھا تھے، آپ لوگوں کو سونے کا ٹائم ملتا تھا، باتیں کرنے کا ٹائم ملتا تھا، آپ کو ہیبٹس پتہ چلتی تھی. ایک بندے کا، جیسے میں ایک بات کرتا ہوں، میں زندگی میں کئی مرتبہ الحمدللہ جب اعتکاف بیٹھا تو تب مجھے پتا چلا یار میرا دوست کیسا ہے، اور میرے دوست کو پتا چلا میں کیسا ہوں.
میں کس ٹائم اٹھتا ہوں, کتنی دیر بعد بلانے کے اٹھ جاتا ہوں, میں نماز کے لیے کتنا کمیٹڈ ہوتا ہوں, کیا میں واقعی زیادہ روٹی کھاتا ہوں یا میں بڑا ماڈریٹ قسم کا بنتا ہوں. تو پہلی چیز یاد رکھنا کہ آئیڈیالسٹک یا یوٹوپک سوچیں جو ہوتی ہیں یہ خراب کرتی ہیں انسان کو, آپ کے جو ریلیشن ہے. دوسری چیز بچوں وہ ہے مس میچز. ہمارے پاکستان کے بہت سارے ایریاز میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ بیٹیاں زیادہ پڑھ گئیں, بچی نے ایم ایس سی کیا, دوسری طرف سے پھپھو اٹھ کے آئیں, اپنے 5 پڑھے بیٹے کے لیے اپنا دوپٹہ اتارا, ہمارے ابا جی کے قدموں میں ڈال دیا, ابا جی کا دل پگھل گیا, اپنی بہن سے ریلیٹڈ اور اپنی بیٹی کی زندگی قربان کر دی. مس میچز میں کیا ہوتا ہے یاد رکھنا بچوں, ایک طرف ایم ایس سی پڑھی لڑکی ہے, دوسری جانب 5 پڑھا لڑکا ہے. اب میں جو بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے, ہمارے اب جب ایک ماحول میں آپ لوگ رہتے ہو, یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, تو ان انٹینشنلی کچھ نہ کچھ لفظ آپ کے نکل جاتے ہیں جو انگلش کے ہوتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی کہا ان انٹینشنلی, آپ یقین کر لیں آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ان انٹینشنلی ہی آئے گا, نادانستہ نہیں آتا آپ لوگ کے. کیوں؟ آپ کے ماحول کا اثر ہے. A man is born by company is ٹھیک ہے, بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب جب یہی جملہ لڑکی پہلے اپنی ساس کے سامنے بولے گی, جب اپنے ہسبینڈ کے سامنے بولے گی, ہسبینڈ کو لگے گا یہ مجھے جتا رہی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں. ایک بہت بڑا گیپ ہے. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے لڑکا 100% کوشش کر, پھر بہت سی عادتیں ایسی ہیں جہاں پہ لڑکی تنگ ہوگی کہ یار اس کو صبح اٹھتے ہوئے یہ نہیں پتا یار اس طریقے سے بات کرنی, اسے یہ نہیں پتا. دیکھو قرآن یہ بات کہتا ہے کہ پڑھے لکھے اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. شیخ سعدی نے فرمایا تھا اگر کسی پڑھے لکھے سے میری بحث ہو تو میں جیت جاتا ہوں, اور اگر جاہل سے میری بحث ہو تو وہ جیت جاتا ہے. What does it mean کہ دونوں ایکول نہیں ہے. اس کا مطلب کہ پڑھا لکھا دلیل سے قائل ہو جاتا ہے, جو ان پڑھ ہوگا نا وہ اپنی ایگو, اپنی احساس کمتری کو ملا کے چلے گا. تو میں اپنے بڑوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ یار کائنڈلی اپنی پگڑیاں نہ دیکھا کرو. ٹھیک ہے, اچھا تو اپنی پگڑیاں نہ دیکھا کرو یار خدا کے لیے, یہ دیکھ لیا کرو, ہو سکتا ہے جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی لاجیکل بات کہہ رہا ہو. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل ہمارے بڑے جو ہے نا, اور ایک اور بات یاد رکھنا بچوں کہ نو ایکسپیرینس از یونیورسل ان دا ورلڈ. ہمارے بڑے ہمیں اپنی زندگی کے فیلیئرز اور اپنی زندگی کی سکسیسز بتا کے گائیڈ لائن دیتے ہیں. جو زمانہ آج سے 20 سال پہلے تھا اس سے کئی گنا آگے دنیا نکل چکی ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنی زندگی کے قصے سنا کے آپ کی زندگی کو جو ہے موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ایگزامپل ہے, میں جیسے کہتا ہوں نا, بچپن میں نے ایک کہانی پڑھی تھی, جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار میں بالکل کامن لائف ایگزامپل سے بات کرتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھنے میں آسان ہو. میں نے نا ایک کہانی پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اس کہانی میں کیا, ایک جنگل ہے. ٹھیک ہے, جنگل کے اندر بہت سارے شیر, لومڑی, بندر, پتہ نہیں کیا جتنے جانور ہیں سارے ساتھ والے, اور ان کو نہیں پتا تربوز کیا ہوتا ہے. ساتھ والے جنگل سے ایک شیر نے اپنے دوسرے شیر یعنی بادشاہ دوست کے لیے تربوز کا تحفہ بھیجا. اب کافی دیر ساری ایک میٹنگ بلا لی شیر نے. ہاتھی بھی بیٹھا ہے وہاں پہ, لومڑی بھی بیٹھی ہے, بندر بھی بیٹھا ہے, وہاں پہ ڈاگز بھی ہیں, وہاں پہ چیتے بھی ہیں, سارے بیٹھے ہیں اور تربوز کو گھور رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. ایک بندے نے کہا یار یہ شائنی لگ رہا ہے, یہ کچھ کھانے کی چیز ہے. اب اگلا مسئلہ یہ آ گیا کہ یار کھایا کیسے جائے. پہلا تو کہا اس کو توڑ کے دیکھو اندر کچھ اور نہ نکلے, توڑا, سارے کا سارے سامنے آ گیا. انہیں کہا کھایا کیسے جائے. ایک بوڑھا جو وہاں پہ چیتا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یار اس کی باہری سرفیس گرین اور شائننگ ہے, یہ کھانے کی لگ رہی ہے. ایک چھوٹا سا بندر بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. کہا جی فرماؤ. کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریڈ پارٹ ہے اس میں سے رس ٹپک رہا ہے, اس میں سے جوس نکل رہا ہے, یہ کھانے والی چیز لگ رہی ہے. ایک اور وہاں پہ بزرگ وہاں پہ ہاتھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پہلے تو ٹھیک ٹھاک بے عزت کیا اس کو بندر کو, اور کہا تم بڑوں کی باتوں میں بول رہے, اور کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے اس کے اندر جو بلیک بیج نظر آ رہی ہیں سب سے مڈ پورشن ہے, اور کسی چیز کا جو سب سے مڈ پورشن ہوتا ہے اسی کو کھایا جاتا ہے. تو جانور جو تھا شیر, اس نے ایک بات کی, اس نے کہا یار اگر میں نے تجھے جان کی امان نہ دی ہوتی چھوٹے بندر سے کا تو میں تجھے قتل کرا دیتا, لیکن اب تیری سزا یہ کہ تو یہ ریڈ والا پورشن کھائے گا, اور جو بوڑھا ہاتھی ہے اس کا انعام یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جو بلیک بیج ہیں وہ کھائے گا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے غلط ہو سکتے ہیں. پلیز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر جا کے آپ لڑائیاں شروع کر دیں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کنونسنگ پاور ہونی چاہیے. پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی, بہت شکریہ بلال. پہلی چیز میں نے آپ کو بچوں کو بتا دی کہ کیا ریزن ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو بڑے بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے کہ نہیں, ہم ایسے ہم انسان ہیں, وی آر لائبل ٹو ایئر, ہم خطائیں کر سکتے ہیں, نو بڈی از پرفیکٹ ان دا ورلڈ. پہلی چیز, کبھی بھی یوٹوپک ہو کے, ان ریئلسٹک ہو کے نہیں سوچنا جب بھی ریلیشن میں جا رہے ہو. دوسری چیز بچوں کیا ہے, دوسری چیز میں نے بتا دی کہ مس میچز. یار پلیز دیکھ لو, اپنی بیٹی کو ساری زندگی کی کمائیاں دے کے پڑھایا تو خدا کا واسطہ اس کو اس کے لیول کا رشتہ بھی ڈھونڈ کے دینا چاہیے. پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے, ایک بات یاد رکھنا کہ ہم لوگ, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جہاں پہ آ کے بےچارے لڑکے پھنستے ہیں, میں لڑکا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, کہ پیسہ دیکھ کر بچوں, عروج بچے, پیسہ دیکھ کر ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں. آپ کامن اگزامپل لیں, ٹھیک ہے کہ تھینک یو ویری اسما. اچھا اب دیکھو ایک بات, ایک کامن سی ایک چیز میں تھرڈ پوائنٹ دینے جا رہا ہوں, کہ کبھی بھی علم پر پیسے کو پریفر نہ کرنا. میں آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہوں. دیکھو میں نے اپنی لائف میں ایک ایگزامپل دیکھی, لڑکی لڑکا انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, لڑکا ٹاپر تھا, لڑکی سیکنڈ ٹاپر تھی. دونوں نے کہا, آپس میں باتیں کر لی, بڑے اپنے آپ کو کمٹمنٹ کر لی. میں, لڑکی نے کہا میں بھی ساتھ دوں گی, لڑکے نے کہا میں بھی ساتھ دوں گا, آگے تک جائیں گے, میں رشتہ بھجواؤں گا تم ہاں کروا دینا, شادی ہو جائے گی, اللہ خیر صلاح. جب رشتہ پہنچا, لڑکا فائنینشل اسٹیٹس میں تھوڑا کام تھا, ابا جان ریٹائرڈ ملازم تھے فیکٹری کے. انہوں نے جناب پوری زندگی جو ہے کیا کیا کہ بچے کو پڑھانے پہ لگا دیا, نہ کوئی پراپرٹی بنائی, نہ ہی کوئی بینک بیلنس بنایا. اب جب لڑکی کا رشتہ دیکھا گیا, یار اس کے پاس نہ بینک بیلنس ہے, نہ بھی جاب لگی ہے, گھر اس کا چھوٹا سا ہے. ابا جی نے لڑکی سے کہا, بیٹا ایک بات یاد رکھنا, میں نے اس لیے نہیں پڑھایا تھا تو میرا منہ کالا کراتی رہے, میری ناک کٹواتی رہے, حالانکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر ٹاپک سے ہٹوں نہ, میں اس لیے اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل اسما, بالکل بہت عام ہے. اب کیا ہوا, کہا کہ میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھا ہے. اب رشتہ جو دیکھا ہوا تھا, لڑکا انگلینڈ کے اندر ٹیکسی چلاتا تھا. میں سچا واقعہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. انگلینڈ کے اندر ٹیکسی چلاتا تھا, 9th کلاس میں وہ فیل ہو کے گیا تھا. باپ نے پیسہ جمع کر کے ماموں کے پاس بھجوایا, وہاں ٹیکسی چلائی, ڈھیر سارا پیسہ بھجوایا اور بڑے بڑے گھر بنا دیے, ظاہری سی بات. اور دوسری جانب یہ بیچارہ جو ساری زندگی اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے پڑھتا رہا, تو بہتر کون ہو گیا, پیسے والا. رشتہ خیر فورسفلی ہو گیا, لڑکے کو پتہ چلا کہ انگلینڈ لے گیا, وہاں پہ لڑکی نے پھر اپنی سیلفی بھیجی وہاں سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. کیسے رواز, بہت شکریہ بچے, تھینک یو ویری مچ امجد حسن, آپ آگے, ویلکم جی. ٹھیک ہے بچوں, تھینک یو پروا. اب کیا ہوا, بیٹی نے انگلینڈ میں 4 مہینے بعد ایک سیلفی بھیجی اپنے باپ کو. لڑکی کی یہ آنکھ سوج کے بند ہو چکی تھی, منہ اس کا ریڈ ہوا ہوا تھا, نیلا ہوا تھا, اور نیچے اس نے باپ کو صرف ایک بات لکھی کہ آپ کی انا کی وجہ سے میں آج بڑے گھر کی ایک بڑی کوٹھی میں بیٹھ کے مارے کھا رہی ہوں, صرف اس لیے کہ میں نے اس کو شراب پینے سے منع کیا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ تیسری چیز بتا رہا ہوں. پہلی چیز, آئی وش کہ یار وہ لوگ ہونا کہ جو میری باتیں سننے, اور انہیں دیکھو وہ کیا تھا نا, شکوہ ظلم تھے شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے سے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. دیکھو بچوں کیا ہے, آج نہیں تو کل آپ لوگوں نے پیرنٹس بن جانا ہے. زمانہ کہاں پہ پہنچ چکا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ باتیں تو رہ جائیں نا. جو وہ کیا تھا کہ مجھے نہ ملا نا تو میرے بچوں کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, ہم تو وہ نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھ, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, برے حالات ہمارے بھی نہیں ہیں, بٹ میکسیمم ٹائم جو ہے یہ چیز ہو رہی ہے. تو میں نے, جی بالکل ایسے ہی اسما بشیر ہماری ٹاپ پریورٹی, میں بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, اور معذرت کے ساتھ ہم لوگ بھی کئی مرتبہ اسی چیز میں آ جاتے ہیں. ہماری ٹاپ پریورٹی پیسہ ہے. ہم علم, عقل, دانش, عزت کسی چیز کو پریورٹی نہیں دیتے, ہم پیسے کو دیتا. ٹھیک ہے, پہلی چیز میں نے بتا دی فیلئر کی, وہ کیا تھی, بڑے بڑے دعوے. دوسری چیز کیا تھی, مس میچز, ناک رکھنے کے لیے بیٹی کو قربان کر دیا گھر میں. تیسری چیز, پیسے کو ہم نے علم پہ پریفرنس دے دی ہے. یہ چیز ہے ہماری جو شادیاں ناکام ہونے کی. اب اگلے لیول پہ جاتے ہیں, ہمارا مین مسئلہ کیا ہے. اب شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد کیا کیا پرابلم آتے ہیں, کہاں پہ کیا فیکٹر انوالو ہو سکتا ہے. میں نے پہلا بتا دیا, شادی امپورٹنٹ ہے, سوچ کے فیصلہ کرنا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ نوبت کیوں آتی ہے سیپریشن کی, اس کے 3 پوائنٹ بتا دیے. اب چوتھا پوائنٹ بتا رہا ہوں, رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے جو ماں فیل کرنا شروع کر دیتی ہے. دیکھو بچوں ایک بات یاد رکھنا کہ ماں جو ہے
وہ بڑی پوزیسو ہوتی ہے اپنی بیٹے سے ریلیٹڈ. جب دیکھتی ہیں نا یار کہ بیٹا اب بٹ گیا، یار بیٹی کی شادی کی ہے آپ نے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بیگم کے پاس رہے. وہاں پہ ماں جو ہے بڑی ٹینشن میں آتی ہے، پتر میرا بدلنا شروع ہو گیا. کئی مرتبہ بہنیں گائیڈ کرتی ہیں ایسا ہوتا ہے، بدلنا شروع ہو گیا ہے، وہ آپ کا خیال نہیں رکھتا، حالانکہ وہ انسان ہے، وہ ایک برڈن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ماں کئی مرتبہ پوزیسو ہو کے تھوڑا سا ریجڈ ہو جاتی ہے، یہ کئی مرتبہ. ایک طرف کی ماں اب دوسری طرف جاتے ہیں. یہ تحقیق ہے، میری بہن رضوانہ بتا رہی تھی کہ مطلب کس طریقے سے ریشو ڈائیورس فیکٹر بڑھ گیا. آج بھی سرچ کر لیجیے گا، موسٹ آف دا ٹائم جو ہسبینڈ گلا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ لڑکی کی ماں اس کی جو ہے نا ڈور جو ہے اس کو سنبھال کے رکھتی تھی اور اس کو پپٹ بنا کے اپنی مرضی سے چلاتی تھی. کئی مرتبہ مائیں یہ کہہ دیتی ہیں بیٹی کو کہ بڑا اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے رکھنا. یار کیوں؟ آپ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جیسے ایک بہن نے کہا اس کی شادی اللہ پاک ان کا نصیب اچھا کرے. دیکھو جب آپ ایک گھر میں جا رہے ہو نا، اس کو ماں سمجھ لو، ماں اس کو بیٹی سمجھ لے، سارے کے سارے پرابلم سیٹ ہو جائیں گے. یاد رکھنا لڑکی اور لڑکیوں میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جو میاں بیوی ہیں، ان میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ نہ ادھر سے ادھر کی بات سننی ہے نہ یہاں کی بات سننی ہے. لڑکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کے چلے، پازیٹیو ہو کے سوچے. یہ بات لازمی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. یہ ہمارا فیکٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، میں اگین آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز میں نے بتائی شادی کیوں امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دی فیلئر کی ریزن کیا ہے. اس کے اندر سب پوائنٹ پہلا کیا تھا، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا تھا کہ مس میچز آ جاتے ہیں. تیسری چیز ہم علم پر پیسے کو ترجیح دیتے ہیں. چوتھی چیز نہ ساس بیٹی سمجھتی ہے نہ بیٹی ماں سمجھتی ہے ساس کو. یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آ گئی. پھر نیکسٹ چیز، جی بالکل ایسے ہی حمزہ، ٹھیک کہا آپ نے، کرپٹ ہوتا ہے، اس چیز کو علیحدہ ایکسپلین کریں گے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے. باڈی دیکھو ویسے ہی آپ کے جو کوشچن ہے ان سب کے، آپ سب کے کوشچن اینڈ پہ لیں گے، ہو سکتا ہے آگے ہی آنسر آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. ابھی ٹاپک پڑا ہوا ہے کافی، آپ کے سارے کوشچن اینڈ پہ میں لوں گا انشاءاللہ. یو ول بی انٹرٹینڈ ان دیٹ وے. اچھا اب اگلی بات کیا ہے، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. پھر ایک اور بات یاد رکھنا یار، میں یہ لڑکوں سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گا کہ یار خدا کے لیے ایک بات یاد رکھنا، عورتیں آپ کی غلام نہیں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے جانے لگے تھے نا، تو آخری نصیحتوں میں ایک نصیحت تھی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں. کیا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. یاد رکھنا وہ آپ کی غلام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. ان کو آپ نے کھلونا نہیں سمجھنا، ان کی بھی فیلنگز ہیں. یہ یاد رکھنا کہ ہمارے یہ بات کہی گئی کہ اگر عورت کی انسان ہے ایک عادت آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو اگنور کر کے وہ عادتیں دیکھو. آپ کو فور شور بہت سی عادتیں ایسی سمجھ آئیں گی جو اس میں اچھی ہیں. اور کبھی بھی یہ میں یاد رکھنا یار، آپ لوگوں نے، میرے بہن بھائیوں نے آگے اپنے اپنے گھر سنبھالنے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کی بیٹی کو جو آپ کے پاس بیوی بن کے آئی ہے اپنے ماں باپ کے سامنے ذلیل نہ کرنا، کبھی بھی نہیں. اور کبھی بھی بیوی جو ہے بچوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کو باتیں نہ سنائے. بچے کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے اور ادھر سے جو بیوی کی عزت ہے ماں باپ کے سامنے کم ہوتی ہے. اور نہ ہی اپنے ماں باپ کا گلا کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کرنا. بالکل نیوٹرل ہو کہ چلو پیار بانٹنے والے بنو. یہ بات یاد رکھ لینا. یہ نیکسٹ پوائنٹ تھا، عورت کو کھلونا نہیں سمجھنا اور اس کو کبھی بھی تذلیل اس کی نہیں کرنی اپنے پیرنٹس کے سامنے. اور عورت کبھی اپنے بچوں کے سامنے، ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے بچوں؟ ایک بات یاد رکھنا، ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے، بوڑھی عورتیں بیٹھ کر اپنے بچوں کو، جوان بیٹوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ میں جب اس گھر میں آئی تھی نا تو میری ساس نے یہ کیا تھا، تمہارے ابا جی یوں ظلم کرتے تھے، بہنوں کے ساتھ ہو جاتے تھے. یار وہ کریکٹر نہ بننا. یہ کلچر بن چکا ہے ہمارا، یہ کلچر بن چکا ہے کہ عورتیں اس طریقے سے یہ کہانیاں سناتی ہیں. آپ نے یہ داستان چینج کرنی ہے. آپ کی جو لائف پارٹنر ہو آپ کے بچوں کو یہ کہے کہ یار میں جب آئی تھی نا مجھے سب سے بڑا کانفیڈنس تمہارے ابا جان نے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ نیکسٹ پوائنٹ تھا ہمارا جو یہاں تک بات ہوئی. آپ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں تک کی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہوں گی. اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے ایک چیز ہے بچوں، ایک بات اور، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بتایا نا عورت کو عزت دینا سیکھو. ٹھیک، ایک اور بہت بڑا فیکٹر وہ شک والا فیکٹر ہے. ہمارے جو دور دور کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ شک والے فیکٹر میں بہت برے طریقے سے مار کھا جاتے ہیں. آپ لوگ بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ مجھے ہاں یا نا کی صورت آنسر کر دو.
ٹھیک ہے اسما مشری، ٹھیک ہو گیا بچوں، صحیح ہے، حافظہ نکت کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب میں آپ کو نا ایک بات، جہاں پہ جتنے بھی لڑکے یہاں پہ سن رہے ہو، لڑکے جتنے بھی باتیں سن رہے ہو نا، ان کو ایک بات میں بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہوں اور بڑے دل کی گہرائی میں یہ چیز ہے۔ دیکھو بچوں، یہ میرا کوئی 100 سے اوپر سیشن ہو گئے ہیں، بہت سارے بچے مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، بلکہ اسی پاکستان مینٹور کمیونٹی کے ساتھ میں نے 20 کے قریب دل لگا چکا ہوں۔ تو یہ میرا 100 سے اوپر سیشن ہے، جس میں بچیاں، بچے، بہن بھائی میرے سارے آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے۔ ایک بات یاد رکھنا، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، عورت جو ہے نا زندگی میں نے ایک اور عورت میں بھی بیوی، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر حیا والا انسان نہیں دیکھا۔ یہ میں آپ کو بڑی رسپانسبلٹی سے بتا رہا ہوں، یہ اللہ پاک نے نیچرل عورت کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر امانت والا جو ہے نا، میں نے فیکٹر نہیں دیکھا بیوی کی صورت میں۔ مطلب بہن بھی کا بھی روپ ہے، بہو کا، پھر اس کے بعد بہت سارے روپ ہیں عورت کے، لیکن اس میں سب سے بڑا جو آپ کی امانت کا خیال رکھنے والی ہے۔ تو خدا کا واسطہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ کسی بھی لڑکی کا، کسی بھی بہن جو آپ کے گھر آئی ہوئی ہے، اس کا سچا اور ریسپیکٹیبل رشتہ شک کی نظر نہ کر دینا، ٹھیک ہے، اگنور کرنے والے بنو۔ اور اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کو یار، کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میرے ساتھ کبھی دھوکا نہیں ہوا۔ وہ ایک ہی صورت ہے، میں نے بتا دیا، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ تو اگلی چیز بچوں جو میں اس سے آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کمپیریزنز لے آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، خاص طور پہ عورتیں اس چنگل میں پھنس جاتی ہیں، جہاں پہ آ کے محلے کی ایک عورت دیکھے گی نا یار، آپ خوش آ کے کیا کہے گی، یار تمہارا ہسبینڈ تمہیں باہر نہیں لے کے جاتا، میں تو ہفتے میں 2 دفعہ جاتی ہوں باہر۔ اچھا تمہاری ماں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، میرا ہسبینڈ تو سیدھا کھانا لے کے آتا ہے میرے کمرے کے اندر، میری ساس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کیا کھلا رہا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ یار میری زندگی تم ہی ہو، میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یار بس علیحدہ ہو جائے۔ یاد رکھنا ایک بات بہت بڑا کلیہ ہے ہماری زندگی میں، اپنی ہو سکتا ہے بہت ساروں کی زندگیوں پہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہو، ہم لوگوں کے لیے اپنی پریشانیوں سے بڑھ کر، یہ بات نوٹ کر لینا، ہم لوگوں کے لیے اپنی پریشانیوں سے بڑھ کر دوسرے کی خوشیاں عزیتناک بن جاتی ہیں۔ ہم دوسرے کو خوش دیکھیں گے نا، ہم حسد میں پڑ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے 5 لاکھ انعام ملے نا، میں اتنا خوش ہوں، لیکن مجھے اچانک پتہ چلے پڑوسی والے کو 7 لاکھ ملا ہے، میں کہوں گا وہ یار 5 لاکھ مجھے اپنا نظر نہیں آ رہا، آؤٹ آف نو ویئر جو آیا ہے، ہم 7 والی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، کمپیرزن میں نہیں آنا، جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، دیکھو آپ یہ میری بہنیں ہیں، ایک بات یاد رکھنا کہ جو آپ کے ہسبینڈ کا لمیٹڈ ریسورسز ہے، اس کو کبھی بھی دیکھو مجبور نہیں کرنا کہ وہ اپنی ہمت سے، اپنی طاقت، میرا رب بھی انسان کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ کمپیرزن کی طرف بالکل بھی نہیں جانا۔ میں ایک دفعہ ریویو دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ شادی امپورٹنٹ فیصلہ ہے زندگی کا، سوچ سمجھ کے کرنا۔ دوسری چیز میں نے بتائی ٹوٹنے کی ریزنز کیا ہیں، اس میں پہلا سب پوائنٹ کیا تھا، پہلا سب فیکٹر تھا ہمارے پاس کہ بلند و باند دعوے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا مس میچز ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے، ہم علم کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، پیسے کو ترجیح دیتے ہیں علم پر۔ چوتھا فیکٹر جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یار کہ شک کی طرف، خدا کے واسطے شک کی طرف نہ جانا، اور اس سے بڑھ کے حیا والا کوئی نہیں ہے۔ پھر 5واں فیکٹر آپ کو کیا بتایا کہ کمپیرزن کی طرف کسی صورت بھی نہیں جانا۔ اور چھٹا فیکٹر جو 20 میں بتایا تھا کہ یار دونوں طرف بیلنس لے کے چلنا، نہ ماں مس گائیڈ کرے نہ بیٹی مس گائیڈ ہو۔ یہاں تک میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور پھر ایک اور بات، جب اس ریلیشن میں بچہ آئے ہو، ٹھیک ہے، اب ایسا یہ میں تب آؤں گا، یہ مجھے یاد کرانا، یہ بہت اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارے پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں، بد عورتوں کے لیے بد مرد ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، میں بتاؤں گا کہ اس کو لے کے ہم کس طریقے سے چلتے ہیں۔ اچھا، جو ایک طور میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں، دیکھو جو ہم پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھنا کہ دنیا میں سب سے کلوزٹ، دنیا میں مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، ٹھیک ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور عورت پر سب سے بڑا حق اس کے مرد کا ہے۔ اس کی ریزن یاد رکھنا، یہیں جہاں پہ کہیں پہ ہیزیٹیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ یہ بات کر دے، اس کی ریزن یہ ہے کل کو آپ نے بچوں کی ماں بننا ہے، اور اس وقت کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ سیکنڈ لیول پہ آ جائے گا، آپ ٹاپ لیول پہ آ جاؤ گے، آپ کی قدموں میں جنت آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کی دعا جو ہے ان کے مقدر بنائے گی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جو میرے بھائی ہو اسپیشلی، یہ بات یاد رکھنا یار، آپ لوگوں نے اس فیز میں داخل ہونا ہوگا، آپ کو جو لائف پارٹنر ملا اسی کو بیسٹ فرینڈ سمجھ کے چلنا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، ان کی جو
ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے بعد پھر دوڑ لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود تھوڑا سا بھاری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو فرمایا کہ میں نے تم سے بدلہ لیا تھا ایسا, یعنی مسکراہٹ بھی ہے. پھر ایک میلہ لگتا تھا عرب میں, وہاں بھی کیا ہوتا تھا, بیوی نے فرمایا کہ میں نے دیکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آگے ہو گئے اور بیوی پیچھے سے چھپ کے دیکھ رہی تھی. سوچو نا یار کیا مزے کے ریلیشنز ہیں, کتنے پیارے, دل سن کے مسکراہٹ خود بہت آ جاتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خود نکاح کا پیغام بھجوایا. اور دیکھو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لازمی تو نہیں ہے کہ جو لڑکی لڑکا اپنی مرضی کا اظہار کرتے ہیں وہ بد کردار ہو سکتا ہے نا کہ لڑکی نے لڑکے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ہو سکتا ہے اس کی نیچے نظریں اچھی لگ گئی, ہو سکتا ہے اس کا ادب کرنا انداز اچھا لگ گیا ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری کا تذکرہ جب سنایا نا ان کے غلام نے, میسرہ نے, تو آپ نے پیغام نکاح بھجوایا. 15 سال کا گیپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. پھر اس کے اتنا خیال رکھا, پہلی ایمان لانے والی خاتون ہے. جب چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے لیے جو ہے وہ بھجواتے تھے, تو بھی گھر میں اچھا بنتا تھا. اور کیا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت ابو طالب ان کی دنیا سے رحلت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری عام الوزن ہے, غم کا سال ہے, یہ محبت کی انتہا ہے. تو یاد رکھنا عورتیں کھلونا نہیں ہوتی, پلیز ان کو ساتھ لے کے, اور انڈرسٹینڈنگ جتنا مرضی انڈرسٹینڈنگ سے لے کے چلو گے اتنا زیادہ, اتنا. بہت شکریہ احمد زیادہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. تو جتنا زیادہ انڈرسٹینڈنگ سے لے کے چلو یار. دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک اور مسئلہ کیا ہے سپریشن کا بہت زیادہ, آپ پوچھ لینا کیا ہوتا ہے. میں اس چیز کو میں گواہ ہوں, ٹھیک ہے, میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ یار پوچھا گیا کہ کیوں آپ سپریشن جاتے ہیں, تو کہا گیا یار میں تھکا ہوا آتا ہوں, فوراً سے عورت گھر کا نلکا خراب ہوا ہے, فوراً سے بتائے گی آج تمہاری اماں نے یہ کہہ دیا, فوراً سے جناب بیٹا یہ فیل ہو گیا. ایک بات یاد رکھنا بچوں, مرد انسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں نے تو ایک ٹیگ لگا دیا کہ مرد تو رو بھی نہیں سکتا. مرد رو بھی سکتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں متعدد بار آنسو آئے ہیں, یہ بات یاد رکھنا, ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا ہے جی اسما جی, تو دیکھو کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرتبہ روئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھنا. اور دنیاوی غم کی وجہ سے بھی, جب آپ کے بیٹے ابراہیم دنیا سے گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور کیا فرما رہے تھے کہ میرا دل غم سے چور ہے مالک, لیکن میں تیری رضا میں راضی ہوں. تو مرد رو سکتا ہے, مرد پریشان ہو سکتا ہے, مرد تھک سکتا ہے, مرد اداس ہو سکتا ہے, مرد جو ہے وہ اسٹریس میں آ سکتا ہے. تو پہلی چیز جب بھی گھر پہ آئے تو اس کو گھر کے رولے نہیں سنانے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ پہ لو, ٹھیک ہے جی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے پروا خان, بالکل ایسا ہی ہے. میں نے آپ کو کہا بچوں میں وہ باتیں آپ کے ساتھ یہاں پہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے. آپ کو نا کہیں نہ کہیں اپنی ذات نظر آئے گی, کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کے ارد گرد کی کہانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو میں جو بات کہہ رہا تھا بچوں کہ ایک تو کبھی بھی فوراً سے جو ہے نا غصہ نہیں گرنا وردہ بچے, آپ نے سن لینا ہے, ٹھیک ہے, اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملو, اس کا پریشان, پھر آہستہ 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 بتاؤ. اب ربٹ نہ بنو, امپلسو نہیں بننا کبھی بھی. اور دوسری چیز سیم یہ مرد کے لیے, یار عورت بھی غصہ کر سکتی ہے, عورت بھی پریشان ہو سکتی ہے, عورت بھی تھک سکتی ہے, عورت بھی اسٹریس میں ہو سکتی ہے. جب وہ غصے میں دوسرا چپ کر جائے, ایک کلیہ یاد رکھ لو یار کہ دونوں میں سے ایک چپ کر جائے گا نا تو ریلیشن بچ جائے گا. تھینک یو ویری مچ احمد جان, تھینک یو ویری مچ. تو ایک کلیہ یاد رکھ لینا کہ دونوں میں سے ایک چپ کر جائے گا, ریلیشن بچ جائے گا. عورتیں, ایک اور فیکٹر بتا رہا ہوں, کئی مرتبہ عورتیں یار یہ چیٹ ڈسیبل نہ کریں, جو بھی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, کوشچن بچوں بس میں ساتھ ساتھ سن رہا ہوں, ٹھیک ہے. رضوان چیٹ ڈسیبل نہ کریں, انیبل رہنے دیں, مجھے بھی اچھا لگتا ہے, میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا ہوں. اگر میں رپلائی نہیں بھی کر رہا تو میں اینڈ پہ آنسر شیئر دوں گا. ایک بہت بڑا فیکٹر کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں, ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ عورت بار بار کہتی ہے مجھے طلاق دے دیں, ٹھیک ہے جی. بالکل, کہ یہ یاد رکھنا, ٹھیک ہے. میں بتاؤں گا پھر مجھے کوشچن سنبھال کے رکھیے گا, سب کا ایٹ لیسٹ ایک ہی کوشچن لوں گا. تو ایک بار یاد رکھنا بچوں کہ کبھی بھی لڑکی یہ نہ کہے مجھے طلاق دے دیں. ہو سکتا ہے لڑکی وہم و گمان میں نہ ہو, لیکن بار 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 سن کے ایک چیز پکی ہو جاتی ہے. خدا کے لیے یہ حرکتیں بھی نہ کیا کرو, ہنسی مذاق کرو یار. اب میں کہ تم مرد کے لیے اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی بیوی ہونی چاہیے, وائف کے لیے اس کا بیسٹ فرینڈ اس کا ہسبینڈ ہونا چاہیے. ہر راز کی بات عورت, اور عورت کو اتنا اعتماد ہونا. یاد رکھنا ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ایک پوائنٹ اور, ہم لوگ کیا کہتے ہیں, عورت جا کے ہم سے شیئر نہیں کرتی. یاد رکھنا عورت جو ہے پرابلم شیئر کر دے تو ہم کئی مرتبہ پڑ جاتے ہیں, آگے سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں کانفیڈنس. عورت کو اعتماد دو تاکہ وہ آپ سے شیئر کرے چیزیں, اور عورت بھی ساری چیزیں پہلے شیئر کرے.
یہ دونوں طرف سے چلنے والی چیز ہے، یہ بات یاد رکھنا. اور ہر چیز جو ہے نا بچوں، ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہے. میں اگین بتا رہا ہوں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کمپرومائز کرنا سیکھو. کمپرومائز سے چلتا ہے ریلیشن ماں اور بیٹے کے درمیان بھی. کہ گھر والے نہ مان رہے ہوں تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ بھی ہو تو کیا کرنا ہے. میں آنسر کروں گا بچوں. یہ کوشچن ویسے ٹاپک سے ہٹ کے ہے، یہ لو ورسز ارینج میرج والے ٹاپک ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو آنسر کروں گا. تو یہ میں نے کوئی 8-10 فیکٹرز بتا دی ہیں آپ کو. تھوڑا سا شوگل والی بات بھی کر لیتے ہیں. دیکھو بچوں، ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری ابھی نا ریسنٹلی کوئی 10 مہینے پہلے جو ہے نا شادی ہوئی ہے. میں ابھی اسی فیز میں نہیں آیا ہوں الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے. تو یاد رکھیے گا، آسان نہیں رہتی زندگی میں، مشکلیں آ جاتی ہیں، لیکن مزہ تب ہے نا آپ مشکل چیز کو بھی شوگل وے میں لگا کے جو ہے نا لے کے چلنا شروع کر دو. تو آپ لوگوں کی بھابھی نے، جی بالکل بالکل کرتا رہتا، میں بالکل جانتا ہوں، میں نے یہ ساری چیز بتائی ہے. تھینک یو بچے. آپ کی بھابھی نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں میکے جا رہی ہوں تو مجھے یاد کریں گے. تو میں نے انہیں ایک لطیفہ سنایا. میں نے کہا یار ایک شخص تھا، بیوی سے بڑا تنگ تھا، تو بیوی ناراض ہو کے چلی گئی میکے، اور مولوی صاحب کے پاس گیا کہ یار میں کیا کروں. تو میری بیوی ناراض ہو کے مجھ سے میکے چلی گئی. تو مولوی صاحب نے آگے سے کہا فبی اعلی ربکما تکذبان. ٹھیک ہے، تو مذاق کی حد تک بات تھی. آپ کی بھابھی نے مجھے گھور کے دیکھا. آپ کو پتا ہے ہم ویسے بھی بیویوں سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں، تو ڈر تو لگتا ہے. گاڑی چلا رہا، میں لے کے جا رہا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اتنا تیز نہ چلائیں، ٹھیک ہے، ہر ٹائم اسرائیل ساتھ ہوتا ہے. میں نے شغل میں جواب میں یہ کہا، میں نے کہا یار آپ بھی کھانا بناتی ہیں نا، تو شیطان ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تینوں اللہ کا واسطہ بسم اللہ پڑھ لیں، نہیں تو میں نے کھانا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یار مزاج میں چیزیں لے کے چلو نا. ٹھیک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے یار بچوں کے. وہ کبھی بھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم ہر طریقے سے، اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. بالکل بالکل بالکل. اچھا ایک بات اور بچوں، ایک بات اور، یہاں پہ ان کا سیرت ازواج مطہرات، میرے ذہن میں ایک اور بات آئی نا. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھنا بچوں کہ آپ نے کانفیڈنس دے کے چلنا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا میری شادی کو 10 مہینے ہوئے. ٹھیک ہے، الحمدللہ میں بھی ایم فل ہوں، میری مسز بھی ایم فل، آپ لوگوں کی بھابھی بھی. ایک بات میں آپ کو سمجھ نہیں ہے میری لائف سٹوری، میں نے ابھی بتائی نہیں ہے. میں تو بس ایک دو اپنے دکھڑے سنا رہا تھا، آپ کو بارہ سنا دوں گا جب موقع ملا تو. ایک بات بچوں، کیا ہوا کہ ہم دونوں ماشاءاللہ ایم فل ہیں. آپ کی جو بھابھی ہیں وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. میں بھی اچھا ہی تھا پڑھائی میں، لیکن اتنا نہیں تھا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگ ابھی تک کہیں گھومنے پھرنے باہر نہیں گئے. میں شادی کے ایونٹس، باقی خاندان کی ایونٹس کوئی اٹینڈ نہیں کرتا، لیکن بتائی ہے ایک چیز کہ یار آپ کے سامنے ہے، نہ تو میں دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں، نہ میں جوا کھیلتا ہوں، نہ میں نشہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا کام فی الحال یہ ہر ٹائم میرے ہاتھ میں وال پوائنٹ ہوتا ہے. فی الحال میں کچھ ریسرچ کر رہا ہوں، کچھ پڑھ رہا ہوں، کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں. یقین جانے میں بڑے آپ کو وثوق سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ پڑھے لکھے ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، فوراً بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار واقعی میں یہ اسٹرگل کر رہا ہے یہ بندہ، اور جو اسٹرگل کر رہا ہے ہم دونوں کے لیے بہتر ہے. تو انڈرسٹینڈ چیز آپ اگر ایک بات بلیو میں میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ لوگ لے کے چلو گے ریلیشن کو پازیٹیو وے میں، گائیڈ کرو گے اور رسپیکٹ دے کے سمجھانے کی کوشش کرو گے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلا بندہ سمجھے نہ اس بات تک. تو میں نے بہت سارے فیکٹرز آپ کو بتا دیے. شادی امپورٹنٹ فیصلہ ہے، کیوں ٹوٹنے کے قریب آتی ہے. لڑکی لڑکا انڈرسٹینڈنگ والی شادی ہو تو بہت بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں. دوسری چیز مس میچز ہوتا ہے. تیسری چیز ہم پریفرنس دیتے ہیں پیسے کو، علم پر. چوتھی چیز کیا ہوتا ہے کہ ماں بیٹی کو جو ہے، ساس جو ہوتی ہے بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی، بہو جو ہوتی ہے ساس کو ماں نہیں سمجھتی. پانچویں چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ماں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا رہی ہوتی ہے. جی بالکل، انڈرسٹینڈنگ تھرو کمز تھرو کمیونیکیشن، ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یار لڑکی بندہ آیا، آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنے پرابلمز بتانا شروع کر دیے، بار بار طلاق کا مانگنا ایک فیکٹر ہے. پھر ایک اور چیز کیا ہے کہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے، شک کرنا شروع ہو جاتے. اس طرح کی ملٹیپل چیزیں آپ لوگوں کو بتا دی، اور یہ بھی بتایا عورت کھلونا نہیں ہے، اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. یہ تو یہاں تک کی باتیں تھیں جو ہمارے 2 ٹاپک سے یہاں پہ ہمارے پاس کیا کمپلیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں. اب جو مین پارٹ ہے، خدا نہ خواستہ میاں بیوی کے اندر سپریشن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بچوں پہ کیا فرق ہے، کیا پڑ رہا. دیکھو میں بچوں آپ کو بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں. میں الحمدللہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس آئے تو میں یہاں پہ ایک بچوں آن لائن سیشن کافی عرصے بات کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ٹاپک بہت بہترین سلیکٹ کیا میری بہن رضوانہ نے. تو آئی فیلٹ کہ آپ لوگوں سے بات جو ہے کیا کہتے ہیں ہو جائے اس میں. تو بچوں ایک بات یاد رکھنا، شادی کے بعد نا، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیسیجن لے لیا، ٹھیک ہے،
اس کے بعد بالکل ایسا ہی ہے، ویسے اچھی بات کہی آپ نے. پرومسز ٹو بی تو میجر فیکٹر ہیں. میں نے آپ کو یہ بتا دی، پہلا پوائنٹ بتایا رضا کہ فیک پرومسز انسان کو اتنا ہی ہونا چاہیے جو اندر سے ہے. جہاں پہ آپ پریٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ پھنس جاتے ہیں. خیر یہ بات میں کر رہا ہوں، دوبارہ بھی اس کی طرف چلے جائے گی جو میں بات کر رہا تھا. اچھا بچوں، ایسا ہے نا کہ آپ نے شادی کی، اللہ پاک نے آپ کو اولاد نرینہ دی، آپ کو اولاد رحمت کی صورت دی. یاد رکھیے گا جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، آپ کو اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، جب آ گیا ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو بچوں میں جو بات کرتا، اچھا ان کی نا چیٹ ڈسیبل نہیں کرنا، میں ویسے پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. اچھا بچوں دیکھو، بچہ جب اس دنیا میں آ گیا ہے نا، یاد رکھنا دونوں امپورٹنٹ ہیں، دونوں، ماں بھی اور باپ بھی. دونوں کے رتبے الگ ہو سکتے ہیں لیکن بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے. دو چیزیں ہیں جو دو ڈفرنٹ طرف سے ملتی ہیں، ایک چیز ہے پیار اور دوسری چیز ہے کانفیڈنس. یہ بات ذہن میں رکھنا، سوچ لینا، سن لینا یہ بات غور سے. پیار اور کانفیڈنس میں فرق کر کے بتاؤں گا. باپ سے کانفیڈنس ملتا ہے، ماں سے پیار ملتا ہے، اور دونوں میں سے ایک چیز بھی نہ ملے تو بچے کی لائف سپوائل ہو کے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ لوگ بچوں اکثر کوڑا چننے والے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے جو ہے کوڑا چن رہے ہو نا، آپ کے منہ سے پہلی چیز نکلتی ہے یار کتنے کیوٹ ہیں. یقین جانے آپ افغانی بچوں کو دیکھ لو نا، پہلی چیز پیار آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، مطلب ہم جیسے کوجے لوگ بھی جو ہیں جن کی شکل نہ عقل، اللہ پاک نے گھر بھی دیے ہیں، سب کچھ دیا، مالک کا کرم ہے نا، ورنہ وہ ہمیں کہیں پہ بھی پیدا کر سکتا تھا. ایک چیز ہے، ہم بچوں کو دیکھ کے پہلی بات کہتے ہیں کہ اتنے پیار تو ہمیں آ رہا ہے، لیکن کانفیڈنس کیا ہے اس بچے کا؟ جتنا مرضی کوئی پیار کر رہے، چننا اس نے کوڑا ہی ہے. یہ بات یاد رکھنا. ماں پیار تو بے پناہ دے دے گی لیکن جو کانفیڈنس ہے وہ باپ کی طرف سے ملے گا. باپ کے پاس رہے گا بچہ، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ کانفیڈنس تو ملے گا کہ باپ کے پاس ہوں، کہیں سے لے کے نہیں کھا رہا، چلو باپ کے انڈر ہے. لیکن جو ماں کا پیار ہے نا، وہ کبھی نہیں ملے گا. بلیو می اور ناٹ بچوں، یہ باتیں یقین جانو دل میں اپنے ذہن میں محفوظ کر لو. ماں انتہائی کالی کیوں نہ ہو، ماں انتہائی بری کیوں نہ ہو، جو مرضی ہو جائے. 1 سال کا بچہ ہے نا، میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، سچی اگزامپل دے رہا ہوں. 1 سال کا بچہ سے اس کی ماں جدا کر لو نا، اس کو 150 کھلونے لا کے دے دو، وہ دن کو تو بہل جائے گا، رات کو خواب میں آ جائے گی ماں اس کی. یہ میں 1 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں، میں بڑے بچے کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ ماں کا پیار اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم در یتیم تھے، یہ بات یاد رکھنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے ایک دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے نکل گئے، اونچی پہاڑی تھی کہیں پہ جہاں پہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک تھی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے نا، تو وہاں پہ گئے. وی آل فدا اللہ، ہم سب پیار کرتے ماں باپ دونوں سے. جب گئے تو دیکھا صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا بچوں کی طرح لپٹ کے اپنی ماں کی قبر سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا فرما رہی تھی کہ ماں تجھے تو پتا تھا میرا کوئی بھی اور نہیں ہے، کہ تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. یہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بچوں کی طرح رو رہے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شکریہ بلال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں نماز ادا کر رہا ہوتا اور مجھے آواز دیتی محمد، میں نماز توڑتا اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا. یہ ماں کا پیار ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ ماں کا پیار ہے. اس کے بغیر کوئی بھی مکمل نہیں ہے، یہ لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے. ایک کہتے ہیں ایک جگہ مقابلہ ہوا کہ یار سب سے پیارا خوبصورت بچہ کس کا ہے. ایک نیگرو عورت تھی، ٹھیک ہے، بلیک کلر والی. کیا وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، بچہ بھی اسی طرح کا کالا رنگ کا، لے کے چلی گئی. ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے ہی بچہ ہے. تو جی بالکل ایسے ہی ہے ویسے ہی. تو کیا ہوا کہ لے کے چلے گی. ساری عورتیں وہاں پہ جو پیارے پیارے بچوں کو ہنسا رہی تھیں، دیکھ رہی تھی، ہنسنا شروع ہو گئی تھی، اور ایک کالے سے بچے کو لے کے آ گئی ہے. ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ نگہت بچے فطرت تو ہے لیکن فطرت بدل بھی جاتی ہوتی ہے. میں یہی بات آگے کروں گا، فطرت کو بدلا جاتا ہے. جی بالکل، یور بیسٹ فرینڈ، یور فار ایور فرینڈ، نو ڈاؤٹ. اچھا تو کیا ہوا کہ نبی ایک وہ عورت نے جب دیکھا کہ اپنے کالے سے بچے کو لے کے گئی، باقی ساری عورتیں کہ یار انعام کیا ہے، سب سے کیوٹ بچہ، سب سے پیارا بچہ. ساری عورتیں ہنسنا شروع کی کہ کالے سے بچے کو اٹھا کے لے آئی. اینڈ پہ انعام اسی کالے سے بچے کو مل گیا. یہ کہا انہوں نے کہ ہم نے اس پیاری نظر کو دیکھنا تھا، اور وہ ماں کی نظر تھی کہ جس نے کہا میرا بیٹا سب سے پیارا ہے. تو ایک بات بتا رہا ہوں،
پہلی چیز کہ بچہ محروم ہو جاتا ہے اپنی ماں کے پیار سے، اور یہ ایسے پرماننٹ سکارز چھوڑتا ہے نا، اتنے پرماننٹ دھبے آپ کے جسم پہ چھوڑتا ہے نا، یہ پیار کی کمی ساری زندگی کور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پوری زندگی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے ارد گرد سے تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں کے بغیر بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کی سے بچوں کو دور رکھو. میں کامن ایگزامپلس بھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تھرو آؤٹ ماں کی کمی ہے، یاد رکھنا. تھرو آؤٹ کا ماں ہے نا، وہ سخت سردی میں اٹھتی ہے، سخت سردی میں، ٹھیک ہے. تو سخت سردی میں اٹھتی ہے اپنے بچے کو. کیا ہوتا ہے، وہ کیا تھا نا کہ آمین سبحان فرمایا کہ وہ ماں کا پیار چیک کر لو کہ سخت سردی میں بچہ بستر گیلا کر دے، گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، لیکن بچے کو کبھی بھی گیلا نہیں رہنے دیتی، ٹھیک ہے. یہ ماں کا پیار ہے. باپ ایسا نہیں کرتا، بلیو می. باپ بچے کو جو ہے نا، آمین سم آمین، جو بچہ گیلا ہو بھی گیا اس کو گرم جگہ دے دے گا لیکن خود بھی گرم رہے گا. لیکن ماں عجیب ہی چیز ہے. یہ بات یاد رکھنا، بات کر رہا تھا پیار کی. اب میں دوسری چیز کر رہا ہوں، کانفیڈنس والی بات. سیپریشن ہوگی، یا تو بچہ کنفرم بات ہے نا، یا تو بچہ ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس رہے گا. جب ماں کے پاس چلا گیا، پیار تو ملنا شروع ہو گیا، لیکن وہ جو کانفیڈنس تھا نا، اچھا اس کو ماموں کھلا رہے ہیں، ماموں کے گھر میں رہ رہا ہے، نانا کے گھر میں رہ رہا ہے، نانا کب تک زندہ رہیں گے، دور رہو اس سے، یہ وہ پوری زندگی بچہ تانے سننے میں گزار جاتا ہے. یہ یاد رکھنا، پوری زندگی کا پرابلم اس کے لیے بننا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے ایسے کیسز دیکھے میرے سامنے آئے. میں نے کہا یار، میاں بیوی سامنے بیٹھے ہوئے اور مجھ سے دونوں بڑے تھے ایج میں. میں نے کہا یار آپ کے دل میں جو کچھ چل رہا ہے مجھے سناؤ. دونوں نے ایک دوسرے کو سنائی. سننے کے بعد کیا ہوا، ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ صحیح ہے. ایٹ دی اینڈ میں نے کہا یار ایک بات یاد رکھنا، یہ جو دو بچے ہیں نا، یہ رول جائیں گے، خدا کا واسطہ. میں نے ان کو سمجھائی چیزیں. کیا ریزن کیا تھی؟ لڑکی نے مجھے کہا حمزہ بچے کہ میری ماں نے مجھے قسم دے دی ہے کہ اس کو چھوڑے گا. میں نے کہا یار ماں نے قسم دے دی ہے، لازمی تو نہیں ہے ماں صحیح ہو، ٹھیک ہے. اس کا قصور جو بھی ہے. اس نے جواب میں ایک عورت ہے نا، ایک عورت کو ایک حد تک آزمایا گیا نا، اس کے بعد وہ بولنا ہی ہے نا، اس نے پھوٹ پڑنا ہے نا. اس کے اندر ایک خاص حد تک جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ سائیکالوجی میں بتا رہا ہوں عورت کی، جو عورت زیادہ روتی نا اور غم زیادہ آ رہا نا، اس کو رلایا جاتا ہے کہ وہ روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ورنہ اس کے پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کیا ہوا، میں نے کہا یار ایک حد تک وہ برداشت کرے گی نا سٹریس تانے، ایک ٹائم پہ آگے اس نے جواب بھی دینے تھے، تو اس کی بیس پہ چھوڑ دو. تو حافظہ نگہت بچے، ریزن یہ ہے، بالکل کنفرم بات ہے. ایک بات اور بچوں، ایک بات یہ ویسا لکھا، میں ابھی پوائنٹ بتا دیتا ہوں آپ کو، ابھی ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں. حالانکہ یہ ٹاپک سے اگین ہٹ گیا، لیکن اس نے اچھی بات کہی ہے کہ مکافات عمل ہے، کہ جیسا ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تم ماں کے کہنے پہ کسی کی بیٹی کو بلا وجہ چھوڑ دیتے ہو، خدا نہ خواستہ، تو کل تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھنا، ہم لوگوں نے غلط کرائٹیریا کی چیزوں میں بنائے ہوئے ہیں. جیسے پہلے بات کہی، میں بتا رہا ہوں بچے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں. تو دیکھو، جو بات آپ کو بتا رہا تھا، جو بات تھی وہ سنو، کہ پہلی چیز مکافاتی عمل کو ہم بہت گندے طریقے سے یوز کرتے ہیں ہمارے بڑے بلیک میل کرنے کے لیے. اور دوسری چیز جو آیت تھی وہ آپ نے پڑھی، بولی کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں. دیکھو میرا ایک دوست تھا، بڑا پریشان تھا، میرے پاس آیا، کہتا ہے یار میرے پیرنٹس نے میری مرضی سے میری شادی نہیں کی. میں نے کہا اچھا. کہتا میں ابو سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا پھر؟ کہتے یار وہ میں جب چھوٹا تھا انہوں نے ہمیشہ مجھے ڈرا کے رکھا، مجھ سے پیار نہیں کیا، سختی، وہ اپنے طرف سے ٹھیک کر رہے تھے جو انہیں ٹھیک لگا. کیا ہوا ہے ان دی اینڈ، کہتا اب میرے اندر وہ پرماننٹ خوف بیٹھ گیا. ان کا دل ہوتا ہے، وہ بوڑھے ہو گئے، ان کا دل ہوتا ہے کہ یار میں ان سے باتیں کروں، لیکن میرے اندر سے ڈر ہی نہیں ختم ہوتا. میں نے کہا یار اس کو کنونس کرنے کے لیے وہی بات کرتا ہوں جو ویسے ہی نہیں کی، کہ یار دیکھو مکافات عمل ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارے بچے بھی. اس نے کہا کیوں مکافات عمل ہوگا؟ میں اپنے بچوں کو پیار دوں گا، میں فرینڈ بنا کے رکھوں گا، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا. جب وہ کمزور ہوں گے میں اپنے سینے پہ بٹھاؤں گا، جب میں کمزور ہوں گا تو وہ میری انگلی پکڑ کے چلائیں گے. یاد رکھنا، مکافات عمل جھوٹا نہیں ہوتا. آپ خدا کے لیے یاد رکھنا، بلیک میل نہ ہونا کبھی، کہ بغیر کسی ریزن کے ماں کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں اپنی بیوی کو. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ احمد ضیاء بھائی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا، اس کانسیپٹ کو غلط مس جج نہ کرنا. آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی، عقل اور شعور. میں علم کی بات کیوں کر رہا ہوں، شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ آپ غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو. اور ایک بات یاد رکھنا کہ بد دعا لے لو گے نا،
اور بدعا ایویں نہیں لگ جاتی ہے, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں آپ کو بدعا لگ جائے گی, آپ صحیح راستے پہ ہو تو آپ کو بدعا لگنا شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. تو یاد رکھنا کہ یہ پرابلم ہماری لائف میں آئیں گے, آپ کے بچے کے پرماننٹ اسکار, اور پھر اس کے بعد یاد رکھنا آپ بڑھاپے میں تنہا ہو جاؤ گے. ایک امپورٹنٹ جو ہے نا بات کر رہا ہوں, اور ہاں بچوں کے سامنے ان کی ماں کو کبھی نہ ڈانٹا کرو, یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے. ایک عجیب سا لطیفہ ہے, سنا دیتا ہوں. مطلب یہ میں تب سناتا ہوں جب میرے میل اسٹوڈنٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکچرز میں, جیسے اسلامک یونیورسٹی میں جاتا ہوں وہاں میل وہاں دوسرا. تو کیا ہوا, ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے سید رضا شاہ کی, کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ڈانٹنا نہیں ہے. اب کیا ہوا جی کہ اما جان, ایک لطیفہ سنانے لگا, اما جان نے جناب بنایا کھانا اور ہرنی پکی ہوئی تھی, ہرنی پکی ہوئی تھی. بچوں نے کہا جی اما جی کیا پکا ہوا ہے؟ ماں نے کہا نہیں بتاؤں گی. بچوں نے کہا اچھا کوئی ہنٹ دے دیں. ان کا اچھا ہنٹ یہ تمہارے اما ابا مجھے پیار سے کہتے ہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے نہ کھانا کھوتی پکی جے, ٹھیک ہے. تو ایک مزاق کی حد تک بات کروں, کبھی بھی مہربانی کر کے ڈانٹنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کبھی بھی ڈانٹنا نہیں ہے. اپنی بچوں کے سامنے رسپیکٹ اور ویلیو دینا سیکھو اپنے بچوں کے سامنے, ان کے پیرنٹس کو. تو یہ یہاں تک کی بات تھی کہ پوری زندگی جو ہے بچے کی, اور جب تنہا ہو کے رہ جاؤ گے, آج چھوڑو گے, ٹھیک ہے. جی ڈیئر وہی ہوتا ہے نا, ڈیئر بچے وہی ہوتا ہے, ہرنی وہی ہوتا ہے. تو خیر جو بات میں کہہ رہا تھا کہ پیرنٹس تنہا ہو کے رہ جائیں گے بڑھاپے میں. کہتے ہیں when end is well all is well. تو آپ کا جب اینڈ ایسا چل رہا ہے تو آغاز اینڈ ایسا ہے کہ یار اب آپ ایک ہی کے پاس رہو گے نا بڑھاپے میں, یا باپ کے پاس رہو گے یا ماں کے پاس رہو گے, دونوں کو اکٹھا تو کر نہیں سکتے, اسلام بھی اجازت نہیں دیتا اس کو, اگر خدا نخواستہ بات طلاق کی حد تک پہنچ گئی ہے. اب جو لاسٹ بات آپ کی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ خدا نہ خواستہ, یہ تو چلو ہوگی بات, یہ اب بات ہو گئی نا کہ آپ لوگوں نا بالفرض ہو گیا. مجھے بتاؤ لاسٹ ٹاپک کا کون سا حصہ رہ گیا, میں دیکھوں آپ لوگوں کی اٹینشن کتنی ہے, لاسٹ حصہ کون سا رہ گیا؟ لاسٹ ایک ٹاپک کا حصہ لاسٹ والا رہ گیا, آخری حصہ ہے میں نے ٹاپک کا بتایا ہوا, 10 منٹ میں بات ختم کر دی. چیٹ ڈسیبل تو نہیں ہوئی ہوئی؟ کیوں جی, آج کے ٹاپک کا کون سا حصہ آخری تھا؟ نہ یہ تو وہ ہے نا سولوشن, ٹھیک ہے رضا نے آنسر کر دیا. حافظہ نے کہا آپ کا سیپریشن اور بیڈ افیکٹ بعد میں سولوشن, ٹھیک ہے آنسر آپ لوگوں کو مل گیا. اب لاسٹ چیز ہے بچوں, یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ وکٹم ہے, اور ایک بات میں اور بتا دوں, ایک بات اور بہت امپورٹنٹ بتا رہا ہوں, میری باتوں کو حرف آخر نہ سمجھنا. ایک سچویشن ایسی آ گئی, آپ انسان ہیں, یو آر لائبل ٹو, آپ غلطی کر سکتے ہو, آپ نے ہر حساب سے کوشش کیا, بچے حمزہ بچے ہر حساب سے کوشش کی, ڈیسیجن ہر حساب سے بہترین ہو گیا, پھر بھی پتا چلا یار اگلا بندہ غلط نکل آیا, مارتا ہے کسی بہن بیٹی کو, جینا حرام کیا ہوا ہے, کوئی سولوشن نہیں بچا, تو خدا کے لیے پھر علیحدہ ہو جانا. آپ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہیں, اس کی ریزن یہ آپ نے حجت تمام کر دی ہے. آپ نے اچھے طریقے سے, اچھا پڑھا لکھے بندے کو, کیوں پڑھا لکھا جاہل بھی ہو سکتا ہے, پڑھے لکھے بندے کو رشتہ دیا تھا آپ نے. اور پھر ایک اور چیز بچوں, لڑکیوں سے ریلیٹڈ خاص طور پہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا میں آنسر کروں گا آپ کو ابھی, مطلب یہ میرے اپنے ٹاپک کا لاسٹ ہے, اس کے بعد کوشچن آنسر ہیں آپ لوگوں کے, جو بیٹھنا چاہے ضرور کوشچن آنسر کے لیے بیٹھے. بچوں لڑکیوں کے لیے ایک بات میں بتانا چاہوں گا, اپنے آپ کو اس کا, یہ ہمارا کلچر غلط کلچر بن چکا ہے کہ آپ نے چائے لے کے جانی ہے, جھوٹی جھوٹی تعریفیں آپ کے پیرنٹس کریں, وہاں سے لڑکے کی ماں کیا کہہ رہی ہے, یہ تو بڑے بھرم والا ہے, بڑے غصے والا ہے, اور بڑا پردے کا پابند ہے, یہ وہ سارا. یار یہ کیوں چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ میں کہتا ہوں ہماری بہنوں کو اتنا قابل ہونا چاہیے کہ وہ لڑکوں کو سلیکٹ کریں, ٹھیک ہے, وہ ریجیکٹ کریں, وہ اپروو کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ لڑکی ہی لے کے جائے چاہے؟ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ, یہ یاد رکھنا اس کا ایک ہی سولوشن ہے, اس قابل بناؤ, اس لیول پہ لے کے جاؤ کہ یار کسی کی ضرورت نہ ہو آپ کو ریجیکٹ کرنے کی. آپ یہ بات کہیں کہ یار ہم اسے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. کسی کو اپنی عزت نفس پہ کھیلنا نہ دیا کرو, یہ بات یاد رکھنا. اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی وردہ بچے, آخری جب حجت تمام ہو جائے اور لگے کہ زندگی خطرے میں ہے, تو پھر بچے علیحدہ ہو جانا امپورٹنٹ ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ اور بھی ہے کہ ہمارے پیرنٹس, ہم اپنی بہن کا دوپٹہ پاؤں میں پڑا ہوا دیکھ کے, ٹھیک ہے, کیا ہوا
کہ کر تو دی شادی 5 پڑے، لیکن ساتھ کیا ہوتا ہے، ساتھ قسمیں دے رہے ہوتے ہیں اس گھر سے تیری جنازہ ہی نکلے گا ڈولی اٹھ رہی ہے تو، ٹھیک ہے. اور امان اللہ، اللہ پاک نے غریق رحمت کرے، پاکستان کے سب سے بڑے کامیڈین میری نظر میں تھے امان اللہ مرحوم. وہ کہتے تھے کہ شادی والے دن دلہن کا مہنگا ماما ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری شکل نہ دیکھیں جو ناراض ہو کے آئی، کہ مطلب جس کو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے اس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے حجت تمام کر لو، تو پھر مجبوری بن جاتی ہے کبھی کبھی. بالکل اچھا ہے، اچھا کوشچن ہے، میں اس کا بھی آنسر کروں گا. لاسٹ چیز بچوں، آپ وکٹم بن گیا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ پیرنٹس میں سے کہیں نہ کہیں علیحدہ ہو گئے، تو یاد رکھنا ساری زندگی یہ درد لے کے نہ چلتے رہنا اپنے آپ. جو بندہ نا ہر ٹائم رونا رو رہا ہو نا حالات کا، ایک بات یاد رکھنا وہ کسی کو پسند نہیں ہوتا. میں بڑے گارنٹی والے انداز میں ایک بات کہہ رہا ہوں، قدرت کسی کے ساتھ نافرمانی نہیں، نا انصافی نہیں کرتی. یاد رکھ لینا کبھی بھی نا انصافی نہیں کرتی. اس کی ریزن ہر بندے کو موقع دیتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہر بندے کو. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یار کہ مجھے موقع نہیں ملا. میرے آقا علیہ الصلوۃ، دیکھو ہر ٹائم یہ رونا تو رہ کے نہیں چل سکتے نا کہ میرا ابا ظالم تھا، میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، میری اماں مت رہی تھی، یہ معاملہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، آپ کو اپنی شخصیت بنانی ہے. پہلی چیز یاد رکھنا، ایک چیز یاد رکھنا بچوں، سب سے امپورٹنٹ بتانے لگا ہوں، کہ جب کہیں پہ محرومی اور کمی ہونا تو اٹ مینس کہ یو آر ڈیسٹائنڈ فار سم تھنگ اسپیشل. دیکھو آپ جو آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے اس میں جو نگینہ ہوتا ہے اس کو کتنے حساب سے توڑ کے کھرچ کے لگایا جاتا ہے. وہ کیا تھا کہ بنا کوئی مشقت نامی کوئی بنا مشقت نہ ہوا، عقیق 100 بار کٹا تب نگین ہوا. 100 بار ایک عقیق کو کاٹا جاتا ہے تب وہ آپ کی انگلی کی زینت بنتا ہے. اتنے سا پتھر ہوتے ہیں لیکن آپ اس میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے. آپ کے سر کی جو ٹربن یا ٹوپی ہوتی ہے نا اس میں 150 دفعہ سوئیاں گھسیڑی جاتی ہیں تب جا کے وہ سر کی زینت بنتی ہے. آپ کے جو آرنامنٹس ہوتے ہیں اس سونے کو پگھلایا جاتا آگ میں تب جا کے وہ آپ کی جو ہے نا زیور زینت بنتا ہے. تو یاد رکھنا جہاں قدرت آزما رہی ہے وہاں بہت کچھ آپ کو اور دے رہی ہے، یہ بات یاد رکھنا. میں پڑھ رہا تھا سیف الملوک جو ہے ان کا قصہ پڑھ رہا تھا، میاں محمد بخش صاحب کا. ان کے بارے میں بات مشہور تھی کہ ان کو جو ہے نا وہ تھوڑے لنگڑے تھے اور کوڑ کا مرض تھا، اس طرح مرض شاید میں کنفیوز کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، لوگ ان سے دور رہتے تھے تو انہوں نے اسی چیز کو اپنی اسٹرینتھ بنائی، اسٹرینتھ بنا کے اپنے خیالوں میں سیف الملوک ایک شہزادہ بنا، اپنے آپ کو شہزادہ بنایا. ایک پری ہے بدیع الجمال نام تھا، اس کی تلاش میں نکل پڑا، اس کو پا بھی لیا خیال میں، اور کتنے عرصے سے وہ جو ہے کلام پڑھا جا رہا ہے سیف الملوک. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے. کتنے لوگ دیکھو دنیا کے، میں اکثر نیلسن منڈیلا کا ذکر کرتا ہوں، کالا تھا 27 سال جیل میں نکل کے آیا، پھر سب کو معاف کر کے دنیا کا لیڈر بن گیا. دوسری چیز قائد اعظم محمد علی جناح، کتنے وقت کے گاندھی، نہرو، ریڈ کلف، ماؤنٹ بیٹن سب سے ٹکراتا چلا گیا. شعیب اختر کی ایگزامپل میں اکثر دیتا ہوں، ٹیڑے گھٹنے ہیں، چپٹے پاؤں ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ تیز چلنا بھی نہیں، اور وہ کہتا ہے میں سب سے فاسٹسٹ بالر بنوں گا. ٹھیک ہے، کتاب کی اہمیت پر بات ہوگی، بلال ضرور ہوگی. اچھا، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے نام آپ دنیا میں دیکھو، ایڈیسن کی بات کرتا ہوں، اسکول سے نکال لیا تھا پھر بھی دنیا کا سب سے زیادہ انوینشن کرنے والا سائنٹسٹ بن گیا ہے. سب سے بڑی بات بچوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پہلی بات کی تھی کہ در یتیم تھے. در یتیم کا مطلب پتہ یتیم اور در یتیم میں کیا فرق ہے، مجھے بتاؤ بچوں. در یتیم اور یتیم میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ آسان سارا آنسر ہے. جن کا باپ نہ ہو یہ تو یتیم ہو گیا. در یتیم ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھانا، نہ 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 نہ. ہاں جی، شکریہ بچے، چندہ انجل بچہ. اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا بچوں کہ در یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جناب عبداللہ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے تھے میں تو یتیم گھر میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، 6 سال کے تھے جب ان کی پیاری اماں جان اس دنیا سے چلی گئی. ٹھیک ہے، تنہا رہ گئے، لپٹ لپٹ کے روئے. طائف میں پتھر کھائے ہیں آپ نے، لہو لہان ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے بددعا پھر بھی نہیں کروں گا. یہ بات یاد رکھنا. شیب ابی طالب میں محصور کر کے رکھ دیا گیا، گردن پہ اوجڑیاں رکھی گی، گندے اونٹ کی گندی اوجڑیاں. ٹھیک ہے، کوڑا پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سامنے آپ کے چچا کا دل نکال کے چبایا گیا. ٹھیک ہے، اور کیا ہوا پھر جب خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے نا،
8 ہجری کو فتح مکہ کے ٹائم پہ، تو سارے سامنے ہیں سر جھکا کے. تو کیا فرمایا تھا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو آج سے کتنے 100 سال پہلے میرے بھائی یوسف نے فرمائی کی، لا تثریب علیکم اليوم، تم میں سے کسی پر کوئی زبردستی نہیں. اور فرمایا تھا تم میں سے جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہ بات دیکھو بچوں، کوئی دنیا میں آپ کا بہانہ سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا دنیا میں. یہ آخری کنکلوڈنگ ریمارکس دے رہا ہوں آپ کو. کوئی بندہ بھی دنیا میں آپ کا بہانہ سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. میں خود ٹیچر بھی ہوں، ٹھیک ہے. میں اسی گھر کی اپر سٹوری بنوا رہا تھا بچوں. تو اسما بچے مزدور تھا نا، مزدور نے مجھے ایک بات کی. مجھے کہتا ہے شاہ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں. کہتا ہے یار آج کل جا رہے ہو؟ کووڈ کے دنوں کی بات ہے جب اسکول کالج والج یونیورسٹی ساری بند تھی. میں نے کہا آج کل چھٹیاں ہیں. کہتے ہیں تنخواہ آ رہی ہے پروا؟ میں نے کہا جی آ رہی ہے. مجھ سے کہا پروا آپ سے نہیں. میں نے کہا جی آ رہی ہے. کہتا ہے یار میں مزدور ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا 800 روپے دہاڑی ہے، جب کام لگے تو ملتا، نہ لگے تو نہیں ملتا. کہتا تم لوگ تو لکی ہو. میں نے کہا یار میں کیسے لکی ہوں ثابت کرو. کہتا کامن سینس کی بات ہے، 80-90 ہزار تنخواہ آ رہی ہے، میری ادھر جناب 800 کی دہاڑی نہیں لگ رہی. میں نے کہا کتنا پڑھے ہو؟ کہتا ہے یہ میں اپنا واقعہ، میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں. کہتا ہے میں 2 پڑھا ہوں. میں نے کہا چھوڑا کیوں تھا؟ نہ 3 اس نے کہا تھا. میں نے کہا چھوڑا کیوں تھا؟ اس نے مجھے اپنی بازو دکھائی نا. کہتا ہے یہ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا ادھر نشان تھا بڑا سا. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتا ہے یار یہاں پہ نا میرے استاد نے مجھے زنجیر سے مارا تھا، ٹھیک ہے، زنجیر، جی اچھا بچا، زنجیر سے مارا تھا. میں اس کے بعد سے اس ظالم کے پاس نہیں گیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو، میں نے اپنے گھٹنے سے پاؤں اٹھایا تو نشان تھا کٹ کا. میں نے کہا یار میں ایک دفعہ ویڈیو گیم کھیلنے گیا، تو آج سے پہلے ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا نا، ویڈیو گیمز ہوتی تھی شاپس میں، وہاں جا کے سارے بچے بڑے کھیل رہے ہوتے تھے. پہلی دفعہ کھیلا، ابا جی نے منع کر دیا پیار سے. دوسری دفعہ تھوڑے سخت ہوئے. تیسری دفعہ ابا جی نے مجھے مارنا شروع کیا، وہاں سے پکڑ کے مارتے مارتے گھر تک لے کے آئے. میں گرا، میرے ادھر پتھر لگا اور ابھی تک نشان ہے یہاں پہ. اب کیا ہوا؟ میں نے کہا یار میں نے تو باپ کو نہ ظالم کا نہ کچھ، لیکن اس کے بعد ویڈیو گیم کے لیے نہیں کیا. میں نے کہا میں 18 سال میں نے پڑھا، ٹھیک ہے. میں نے ایک بات کہا کہ یار بات صرف اتنی ہے، ہمارے پاکستان کے بچے، آپ غور کر لینا، صرف ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے جسمانی اذیت مشقت اٹھا لیتا ہے. بچہ ورک شاپ پہ کام کر لے گا، ٹھیک ہے، لیکن 2 گھنٹے پڑھتا نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھتا ہی ہے بے شک ہے، ویسے ہی آپ نے ٹھیک ہے، پڑھتا 2 گھنٹے نہیں ہے ہمارا پاکستان کا بچہ، ٹھیک ہے، اور ورک شاپ پہ کام کر لے گا، پھر ساری زندگی گلے کرتا رہے گا میرے ساتھ زندگی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں قدرت بے رحم نہیں ہے، ہمیشہ آپ کو ساتھ دیتی ہے. میرے سامنے کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ آ کے بات کرے، کوئی اسٹوڈنٹ آ کے یہ بات کرے کہ یار میں اس لیے نہیں پڑھ سکا، میں بیمار ہو گیا تھا. کسی نے ایک اگر مجھے یہ کہا کہ یار میری اماں بڑی ظالم تھی، ابا نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، میں اس لیے نہیں پڑھ سکا، میں نہیں مانتا. اس کی ریزن کیا ہے یار؟ آپ پورے دن بھی گھر کے کام کرتے رہنا، مرتے ہیں ایسے ہی مرتے ہیں یار. بالکل میں اس کا بھی آنسر دوں گا. اچھا میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا یار میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یار آپ لوگوں کے سوالوں کی وجہ سے میری مین پوائنٹ نکل گیا. تو خیر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیٹ اگین ڈسیبل کر دی جائے. تو یہ بات یاد رکھنا بچوں کہ قدرت آپ کو ہمیشہ موقع دیتی ہے. جتنے بھی آپ بہانے بنا لیں، میں کبھی نہیں مانتا. اس کی ریزن ہے قدرت مجھے ہمیشہ میری محنت سے کئی گنا زیادہ ملا ہے. میں نے اوروں کو بھی دیکھا، اپنی ذات میں دیکھ لیں آپ کو اللہ پاک نے آپ کی اوقات سے، مجھے کتنی اوقات سے بڑھ کے نوازا ہے، ٹھیک ہے. اور جو تو تھوڑا سا ڈسیبل ہو، جو تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہو، اس طرح کے معاملات اس کی تو اور زیادہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ کنفرم بات ہے. اچھی بات ہے اسما بچے، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے. اچھا خیر جو بات میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایک بچہ آیا، یہ بھی پچھلے سال کی بات ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ. مجھے کہتا ہے سر میں نا لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ کر نہیں پایا، ہمیشہ سے میری ہمت، بڑا میرا دل اور جذبہ رہا. میں نے کہا یار کل آنا اپنی نا مارک شیٹس لے کے آنا، میٹرک 9th 10th کی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے ٹھیک ہے. مجھے کہتا ہے سر میں نا بس میرے ابو نے میری امی کو چھوڑ دیا تھا بچپن میں، بس اس وجہ سے ٹارچر میں رہا ہوں. کہتا ہے بہرحال ہمیشہ سے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کے 9th میں مارکس دیکھے، اس کے 9th میں مارکس تھے 274، اس کے میٹرک پورے میں مارکس تھے 597. میں نے اس کے سیکنڈ ایئر تک کے مارکس دیکھ ٹوٹل وہ تھے 497، اس طرح کچھ تھے. میں نے کہا یار آپ کی مارک شیٹس دیکھ کے مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہو. صرف زبان سے میں کچھ بھی کہہ دوں، جب تک کہنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. آپ کے مارک شیٹس کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہو. زبان سے میں 1000 باتیں کہہ دوں نا، جو مرضی ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے اگزامپلس دے دی ہیں.
جتنا اپنی ایک دنیا بنا کے چلو, ایک ٹارگٹ سیٹ کے چل کر, خدا نخواستہ اس پرابلم میں ہو, ٹھیک ہے, بالکل اس پرابلم میں ہو, ماں باپ نے علیحدگی ہو گئی, ٹارگٹ رکھ لو نا یار کہ میں دنیا کو جواب دوں گا, میں کچھ کر کے دکھاؤں گا, جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں میں نہیں کروں گا. ساری زندگی رونا نہیں رونا یار, آپ 16 سال 18 سال کے بعد بھی آپ یہ کہو کہ میرے ابا جی نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, وہ انسان تھے, ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں. ایک بات یاد رکھنا, حالات کا رونا نہیں رہنا, ٹھیک ہے, آپ پڑھ رہے ہو بس پڑھتے چلے جاؤ. آپ یقین کرو, آپ کا 9th کا رزلٹ پہلا رزلٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی کا, جو آپ کے پورے خاندان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ خاندان پھر خود ہی کہنا شروع کر جاتا ہے. مارکس کیسے ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے فیوچر پہ, ٹاپک سے ہٹ کے لیکن بتاؤں گا. اچھا, اب جو ہے نا بچوں, یہ جو بات تھی کہ یاد رکھنا بچوں, 9th کلاس کا رزلٹ آپ کے پورے خاندان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے خوددار ہو. یہ بات ذہن میں رکھنا, آپ کی قابلیت کتنی ہے. اور اس کے بعد آپ کا پرسنل, میں یہ کہتا ہوں 9th کلاس میں آ کے بچے کے بیک گراؤنڈ سارے بھول جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کی اپنی پہچان بننا شروع ہو جاتی ہے. 8th کے بعد سارے کے سارے لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ what you are, where you will be, what you can do this, ٹھیک ہے. تو بس بچوں, آج کا جو ہے نا میرا ٹاپک یہی تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کا, اور 1 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا, تھوڑا سا 1 گھنٹہ 10 منٹ اوپر ہو گئے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا, کچھ نہ کچھ کنفیوژن. اس کے علاوہ آپ کافی سارے بچے یہاں پہ نئے ہو, مجھے نہیں جانتے اس طریقے سے. سید صبغت اللہ میرا نام ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی قسم کے پرابلم کے لیے, آپ جیسے کافی سارے بچے کرتے ہیں, دے کین کانٹیکٹ می اینی ٹائم ایوری ٹائم. انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں اچھے طریقے سے گائیڈ کروں. اور تھینک یو بچے, بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رہے گا. میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں بچوں, میرے موسٹ آف دا سیشنز جو ہوتے ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ نگت بچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ سے فرمایا تھا کہ بغیر مزدوری کے کام نہ کیا کرو, ٹھیک ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ آسانیاں آپ دل لگا کے کریں. آپ لوگوں کے ساتھ فری کرنے کا ریزن یہ تھی کہ یار آپ لوگ فیوچر ہو ہمارے پاکستان کا, یو آر دا کریم آف مائی کنٹری. میں خود بھی کوئی فرعون کے دور کا نہیں ہوں, میں بھی آپ لوگوں کی ایج سے تھوڑا بہت ہی اوپر نیچے ہوں گا. تھینک یو ویری مچ رباب بچے, اور اسما تھینک یو ویری مچ. اچھا, تو جب بھی جی, اچھا اب نا جو ہے یہ کریڈٹ رضوانہ میری بہن ہے, بہت واقعی میں اس کا بڑا بھائی ہوں. تو کافی عرصے بعد بہترین ٹاپک رکھا تھا میں اس لیے یہاں پہ, ورنہ میری روٹین جو ہے اتنا زیادہ اجازت نہیں دیتی کہ میں کروں. اچھا, تھینک یو ویری مچ بچوں, تھینک یو ویری مچ. دعا میں آخری چیز یہ کہتا ہوتا ہوں, میں آپ سے جو اس ٹائم ہدیہ لے سکتا ہوں وہ دعا ہے. آخری, میں فاطمہ بچے بیسکلی میاں سے ہوں, سرائکی اسپیکنگ ہوں, پھر پڑھنے کے لیے واہ کینٹ میں آیا, یہیں سے بی ایس آنرز کیا. ایم فل میرا ایئر یونیورسٹی سے ہے. اس کے بعد ایف ایم 92.4 پہ کچھ عرصے سے پروگرام نہیں کر رہا, ویسے ریگولر کیا. پی ٹی وی ہوم پہ کمپٹیشنز درج کیے ہیں, اور الحمدللہ تقریباً میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بچوں کو دکھائی تھی, آپ کو میں ویسے دکھا دیتا ہوں اپنی پروفائل کے لیے, شاید آپ کو یہاں سے نظر آ جائے, نہ بھی آئے تو میں کیا کروں. لیکن یہ تقریباً 50-60 کے قریب آپ لوگوں کو جو ہے نئے نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں. تو یہ میری اب تک کی چھوٹی سی محنت ہے, چھوٹی سی کاوش ہے, اور پورے پاکستان مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچر کے لیے, آن لائن کام کرتا ہوں سیشن. یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. دعا میں لازمی یاد رکھنا, سارے دعا میں لازمی یاد رکھنا. اب جس کے ذہن میں جو کوسچن ہے, چاہے وہ آڈیو فارم میں کرنا شروع کر دے, چاہے جس طرح 10 منٹ کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے. سر تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ہمیں ٹائم دیا. اور اگر کوئی بھی جو ہے کوشچن کرنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی میں جو پرابلمس آتی ہیں نا, اگر آپ لوگ اگر پرابلم کو سمجھے نا, تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے آتی ہوتی ہے. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ کو کم دے سکتا ہے نا, وہ دوسرے حالات میں کبھی نہیں ملتی. یہ ان کے ایگزیکٹ کال نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے, ٹھیک ہے. تو غم جو ہے وہ بڑی ایک بہترین چیز ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو. اور اللہ رب العزت جس نے ماں کے دل میں ہمارے لیے پیار پیدا کیا, اور ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ سولی پر لٹک جاتی ہے اف تک کیے بنا, تو رب بھلا کیسے اپنے بندے کی زندگی میں کوئی پرابلم لا سکتا ہے. کوئی مقام دینا ہوتا ہے ہمیں, کسی خاص مقام پر پہنچانا ہوتا ہے, تب جا کے ہمیں تکلیفیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو سونا بھی جو ہے اسے بھی کندن بننے کے لیے آگ میں تپنا ہی پڑتا ہے.
اور اللہ رب العزت جس نے ماں کے دل میں ہمارے لیے پیار پیدا کیا، اور ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ سولی پر لٹک جاتی ہے اف تک کیے بنا، تو رب بھلا کیسے اپنے بندے کی زندگی میں کوئی پرابلم لا سکتا ہے؟ ایسے ہی ہے، کوئی مقام دینا ہوتا ہے، ہمیں کسی خاص مقام پر پہنچانا ہوتا ہے، تب جا کے ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سونا بھی جو ہے اسے بھی کندن بننے کے لیے آگ میں تپنا ہی پڑتا ہے، اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ تھی یہ سیشن، اسی وجہ سے ہم نے کروایا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سیشن اس کو اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو مزید بھی جو ہے وہ لے کر چلیں گے، ڈسکس کریں گے اس کے اوپر، زیادہ ڈفرینٹ سائیکولوجسٹ سے انشاءاللہ۔ کروائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے اگر کسی کا جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایسا کوئی ایشو ہوا ہے تو ان کو ضرور جو ہے ایک رائٹ گائیڈنس مل سکے۔ میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جیسے سر نے بولا کہ کبھی بھی کوئی بھی جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشکل آئی اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، یہ ہو گیا، جو ہوتا ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آگے، وہ خود کی ہی کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے جس کے کندھے پر کوئی رکھ کے بولے کہ یار میں تمہارے ساتھ ہوں، تم آگے بڑھو، یا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ اتنی سی ضرورت ہوتی ہے، بس اتنی سی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو کوئی رائٹ بندہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا جو ان کو گائیڈ کرے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے جوائن کیا ہمارے ساتھ، رضوانہ یہاں پہ آپ کا بہت ایک شکریہ۔ چیز میں بچوں کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو انہیں بھی صرف 10 منٹ دے دیں، اپنا کوشچن وہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ کافی سارے بچوں کے کوشچنس تھے جو میں آنسر نہیں کر سکا۔ جی بالکل بالکل، ہم یہی پر ہے سر، یہ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں جتنی دیر مرضی کرنا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ سر جی، بہت خوشی ہوئی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو عزت سے نوازے۔ سر میرا ایک کوشچن تھا، بینگ اے مسلم، ہم ویسے بھی جو کہ اسلام کی جو مطلب بتائی ہوئی ہمیں چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کا جو ہمارا ٹاپک تھا اسی حوالے سے تھا کہ میرج کے حوالے سے، تو میں نے کوشچن پہلے بھی کیا تھا سر کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ مطلب بہترین مردوں کے لیے بہترین عورتیں، اور مطلب اس طرح کی، سر ذرا وضاحت کر لیں کیونکہ میرے دماغ میں بہت بالکل بہت اویس، شکریہ بہت سر۔ اچھا سوال تھا آپ کا، میں آنسر دیتا ہوں، سنیے گا۔ ایک سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا مکافات عمل والا، وہ بھی بہت بہترین تھا، جس کو ہم نے مس جج کیا ہوا لائف میں، اور ایک یہ کوشچن ہے، سارے میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، اس کا آنسر میں کر دیتا ہوں۔ بھائی کا کوشچن یہ تھا کہ یار قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ نیک مردوں کے لیے صالح عورتیں ہیں، اور صالح عورتوں کے لیے نیک مرد، اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں ہیں۔ یار بچوں ایک بات بتاؤ، آپ لوگوں نے لائف میں یہ چیز لائف میں نہیں، فرعون کی بیوی کا بارے میں شاید کسی کو پتا ہو۔ اچھا رضوانہ بہن، آپ نے نا ان کی چیٹ ڈسیبل نہیں کرنی، میں ساتھ سمجھ۔ فرعون کی جو بیوی تھی نا جناب آسیہ سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے، وہ یاد رکھنا کہ پاکیزہ عورتوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت بڑے مقام والی ہیں۔ ایک طرف فرعون ہے اور دوسری طرف ان کی بیوی ہے۔ سملرلی ایسے انبیاء بھی ہیں کہ جن کی جو خود نبی تھے لیکن ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھٹک گئیں، جنہوں نے قبول نہیں کیا اسلام۔ بالکل سر، حضرت لوط علیہ السلام۔ بالکل، تو دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میری جو سمجھ ہے نا، میری عقل ایک حد تک جائے گی قرآن کی جو ہے نا آیت کو سمجھنے کے لیے۔ ڈونٹ یو فیل دیر آر چانسز کہ یہ بات میرے رب نے آخرت کے لیے کی ہو، کہ جو نیک اور صالح لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے آخرت میں پاکیزہ عورتیں ہیں، اور جو ناپاک لوگ ہیں وہ بھی، اور عورتیں بھی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ مس ججڈ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنے طور پہ، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ انتہائی پاکیزہ عورتیں، لیکن ان بیچاریوں کو چرسی بھنگی شرابی لوگ ملتے ہیں، صرف اس ریزن کی وجہ سے کہ اگین کیا ہوا کہ ماں باپ کی جو ہے نا پگڑی آ رہی تھی آڑے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کئی دفعہ ہم لوگ اپنی طرف سے چیزیں جو ہے نا اس طرح کی بنا لیتے ہیں۔ آپ باقی میں عالم نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں، لیکن کامن سی ایگزامپلز ہیں، ہم اپنی لائف ایگزامپلز کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تو اگین وہی بات ہوگی نا، فرعون اور بی بی آسیہ والا تو معاملہ ہی ہمارے سامنے ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی والا معاملہ بھی سامنے۔ تو اٹ مینس کہیں نہ کہیں عقل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بات شاید آخرت کے لیے ہوئی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، مس میچز ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جی آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں سر، اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی جانچ پڑتال کی ہے، کیونکہ آج بلال بھائی کی وجہ سے میں نے یہ سیشن جوائن کیا، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے لنک بھیجا تھا، تو انہوں نے بولا کہ یہی ٹاپک آج ہے، تو یہ ایک تحریر میں نے خود سے کی ہے، وہ میں بھیج دیتا ہوں کمنٹس میں۔
ذرا آپ پڑھ ٹھیک ہے لیجیے گا. ٹھیک ہے, باقی اب جس نے کوشچن کرنا ہے پلیز وہ کر لیجیے, میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے تو بات کی تھی شادی سے پہلے ملنا جائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا, جائز بھی ہے اور اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا, تو پھر اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں؟ مجھے پہلے بہن یہ بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں اسٹڈی کرتی ہوں. کون سی کلاس میں؟ بی ایس کر رہی ہوں, 3rd سیمسٹر ہے. اچھا, ٹھیک ہے, میں آپ کو بہن بتاتا ہوں. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں نے ملنا جائز نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ ایک ملاقات ہے جس میں, اور وہ بھی کسی محرم, مطلب لڑکی ہے تو اس کے قریب اس کی ماں بہن اس کا ہونا لازمی ہے. ایک, میں نے یہ نہیں کہا کہ ملنا جائز ہے, میں نے کہا ایک ملاقات جس میں وہ اندازہ لگا سکے نیچر کے بارے میں اور بتا سکے لڑکا لڑکی کو کہ میں ایسا انسان ہوں, یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, ان ریٹرن لڑکی بتا سکے کہ میں ایسی ہوں اور میرا ایسا بیہیویئر ہو سکتا ہے. یہ آنسر ہے اس چیز کو, اور یہ اسلام اجازت دیتا ہے اس کو. لیکن ہماری سوسائٹی میں تو اسے برا سمجھا جاتا ہے نا. وہ پھر ہماری سوسائٹی کا قصور ہے نا, اس میں اسلام کا قصور تو نہیں ہے اگر اسے برا سمجھا جاتا ہے تو. یہ تو پھر ہم نے ٹرینڈ چینج کرنا, آپ نے اور میں نہیں کرنا, تو کیوں نہ کریں ایسا. ٹھیک ہے, لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں نا. اب ایک انسان اکیلا تو نہیں نا سب کر سکتا, کوئی اس کے ساتھ ہو, اس کے ساتھ چلنے والا ہو, تو پھر ہی وہ کچھ کرے گا نا. جی ٹھیک ہے, میں آپ کو بچے اس کا آنسر کرتا ہوں, اور جس کے ذہن میں آنسر کوشچن ہے وہ بھی پوچھ لیں. اچھا دیکھو بچے, ایک لیکن بات یاد سر رکھنا. اسلام میں تو اس بات سے ہے نا سر کہ نکاح سے پہلے ملنا جو ہے نا یہ حرام سمجھا